یہ آج کل کے نوجوان اس بیہیویئر کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں، کیوں اتنے ایگریسو ہیں، کیوں اتنے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، کیوں اتنے بدتمیز ہیں، والدین کی شکایت کیوں ہے اتنی زیادہ. تو وہاں پہ بچوں نے بہت مختلف طرح کی انسائٹ دیں. ناشتے کے ساتھ کوئی ایک اور کام بھی تو کرتے ہیں وہ. ہاں وہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. والدین کے اپنے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپس میں یہ محبت نہیں رکھ رہے تو بچوں کو کیسے دیں گے. یعنی والدین کے آپس پھر بچوں کو محبت کہیں اور تلاش کرتے ہیں نا، وہ لو ورڈس کا جو پورا. ہاں ڈپریشن یا کہہ لیں کہ ایموشنل ایشوز پیدا اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ گھر میں ان کو وہ اٹیچمنٹ نہیں مل رہی. وہ ایلن مسک کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے نا، وہ جو پیسے کے ساتھ جس طریقے وہ کھیلتا ہے. 6-7 گرل فرینڈز ہیں جن سے ان کے 10 سے 12 بچے ہیں، اور اب ان کو انہوں نے ایک ہی کمپاؤنڈ میں سب کو جمع کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپس میں رہتے ہیں. جو میجر کرنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جی کس کے پاس کتنا پیسہ اور میں کتنا پیسہ کتنی جلدی کما سکتا ہوں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس نے والدہ نے مجھے بتایا لیکن والدہ تو خود تو ریگولر نماز پڑھتی نہیں ہے، والد صاحب تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی موجود ہیں، اور فرحان ظفر بھائی. اور ہمیں ویسے تو شاید لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہ ہو، مگر پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے واقعی سائیکالوجی کے اندر، اور خصوصاً ٹین ایجرز یا چلڈرن سائیکالوجی کے اندر گراؤنڈ ورک کیا اور ریسرچ کا. تو فرحان بھائی کا ایک تو بیک گراؤنڈ بیسکلی جرنلزم میں تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پاکستان کے اچھے خاصے جو بڑے میڈیا گروپس ہیں ان میں کام بھی کیا ہے. پھر انگلش نیوز پیپرز کے ساتھ آپ کا ایک بڑا پاکستان کی پہلی جو بائلنگول ویب سائٹ تھی دی نیوز ٹرائب، اس کے آپ فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھے. تو وہ تو ایک پورا وہ رہا. پھر اس کے بعد یہ سائیکالوجی کی طرف آپ کا ایک ٹلٹ کیسے ہوا؟ اصل میں اسی دوران میں جب میڈیا میں کام کر رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ مطلب کوئی ایونٹ ہوا، آپ نے رپورٹ کیا اور آپ کا کام ختم. تو اندر سے نا کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی تھی، مطلب یہ تو کوئی کام نہ ہوا، کوئی ایونٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی آپ نے جا کے کسی جو کانفرنس کی رپورٹنگ کی اور جا کے اپنے ڈیسک پہ دے دی کہ یہ میں نے آج کا کام کر لیا، اور پھر آپ گھر چلے گئے سکون سے. اچھا ویسے یہ ایک اچھی جاب تھی، پیسے بھی اچھے تھے، مزہ بھی بہت آتا تھا، عیاشی بہت تھی اس زمانے میں، رپورٹرز کی بدماشی بہت ہوتی تھی، وہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے. اب ویسی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھی. آپ کے پاس پریس کارڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کہیں پہ بھی دندناتے ہوئے گھوم سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں آرام سے. پولیس والے آپ کو روکیں گے نہیں، جو کراچی والوں کا سب سے ایک بڑا خوف ہوتا ہے کہ پولیس والے کہیں پہ بھی روک سکتے ہیں. تو پریس کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ جو مرضی کرتے ہیں. لیکن اس دوران میں مزہ بھی آ رہا تھا، لیکن اندر سے فیلنگ تھی کہ بھئی یہ تو کوئی کرنے کا کام نہ ہوا، کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے سوسائٹی کو باقاعدہ فائدہ ہو یا پریکٹیکلی فائدہ ہو. تو اسی دوران میں جو ہے ایک ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے جو پلاننگ ہیڈ ہیں ان سے بات کیا اور ایک پلاننگ ریلیٹڈ کورس کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم انٹرسٹڈ ہے تو بتاؤ، تو اس میں انرول کر لو. تو میں نے کہا کر کے دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز ہوگی. تو اس میں کیا تو مجھے اندازہ ہوگا یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ جو ہے نا چاہیے. کوئی پلاننگ، تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اور نہ سوسائٹی میں اس کا کوئی ٹرینڈ تھا. تو وہ پھر میں نے باقاعدہ سیکھی تھی پلاننگ اور کریٹیکل تھنکنگ. اس سمجھ لیں کہ کریٹیکل تھنکنگ یا پلاننگ سائیکالوجی کی بہت ساری ڈومین میں سے ایک ڈومین ہے. تو اس کے بعد میں کچھ مینجمنٹ کنسلٹنسی کرتا رہا مختلف اداروں کے ساتھ. اس دوران میں پتہ چلا کہ مطلب تمام تر اداروں میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ عموماً کسی نہ کسی بندے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے یا 2 بندہ ہوتے ہیں یا گروپ ہوتا ہے. گروپ کی جو اپنا ویژن مشن ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ زیادہ تر ٹھیک ہی ہوتا ہے زیادہ تر اداروں کا نا. مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہاں کی ایچ آر پہ. تو ایچ آر کو ٹھیک کر کے آپ بہت سارے مسائل ٹھیک کر سکتے ہیں. اس سے مجھے انٹرسٹ ہوا کہ کریٹیکل تھنکنگ آپ سکھا تو سکتے ہیں لیکن بندے کی تربیت نہیں ہو رہی کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس سے پھر میرا سائیکالوجی میں انٹرسٹ بڑھا. تو پھر میں نے جو ہے اپلائڈ سائیکالوجی میں PhD کیا، اور اس کے بعد یہ پھر سفر شروع ہوا میرا. چلیں تو اچھا، آپ لوگوں کی ایک بڑی اہم ریسرچ بھی تھی، اس میں آپ لوگوں نے تقریباً کوئی 2,500 بچوں پر کام کیا، اور ان کی آپ نے مطلب کئی طریقے سے اس چیز کو کور کیا، اور اس کے اندر پھر مختلف چیزیں آئیں. اس وقت بھی شاید ہمارا ایک ڈسکشن ہوا تھا اس چیز کا، تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے، کیونکہ آپ لوگوں کی تقریباً 5-6 سال تک تو یہ ریسرچ ورک جو ہے وہ چلتا رہا تھا. تو فرحان بھائی، آپ نے مطلب آج اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اسکرین ایڈکشن بہت زیادہ ہے، وہ ہے.
ان بچوں سے بڑے جو تھوڑے ٹین ایجرس ہیں ان میں ایشوز اور زیادہ ایگریویٹڈ ہیں کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگس کے اندر اور ریلیشن شپس اور وہ میس اپ کائنڈ آف تھنگس ہیں نا کہ وہ ہر طرح سے ایشوز ان کے بڑھتی جا رہے ہیں. اور وہی لوگ پھر جب بڑے ہوتے ہیں, جو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کنسلٹنسی میں تھے تو اس وقت آپ کو ایک بہت میجر جو ایشو محسوس ہوا مینجمنٹ کے اندر وہ یہ تھا کہ وہ ایک بندے کا ایشو تھا اور شاید اس بندے کے کوئی ٹراماز, کوئی ایسی چیز تھی بیک آف ہز مائنڈ کہ جہاں پہ وہ یہ ایشو کریٹ ہوتا تھا اس کے ساتھ اور وہ اس کو خود بھی نہیں سمجھ پاتا تھا. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ ذرا بتائیں کہ مطلب جن بچوں کے اوپر آپ جب ریسرچ کر رہے تھے تو آپ کی کیا فائنڈنگس تھیں اور کس طرح سے آپ نے اس وقت چیزوں کو دیکھا؟ بالکل, اصل میں ہم بھی اس جو کہہ لیں کہ ریسرچ کی ڈومین میں بائی چانس ہی داخل ہوئے تھے. مطلب ہمارا کوئی انٹینشن نہیں تھا, نہ ہم نے کوئی پلاننگ کی تھی. اصل میں کچھ اس دوران میں اور میرے کولیگ ہیں محمد اسدالدین صاحب, تو ان کے پاس کچھ ایسی کیوریز آئیں والدین کی طرف سے کہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے یا بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا ان کے خیال میں الٹے سیدھے کاموں میں ملوث ہیں, جن کو آپ نے نام بتایا ڈرگز ہو گیا, ریلیشن شپ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. والدین کے لیے تو یہی الٹے سیدھے کاموں میں ہمارے بچے جو ہے نا الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے ہیں, تو کچھ مشورہ دیں. تو ہمارے لیے ظاہری بات ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بچوں کے حوالے سے, بچے مطلب ان کا کیا سائیکالوجی ہے, کیا فیلنگز ہیں, کیا تھاٹس ہیں, تو ہم کیا مشورہ دیتے. تو اس سے ہم نے سوچا پہلے کچھ آبزرو کرنا چاہیے کہ مطلب آج کل کے جو نوجوان ہیں, خصوصاً جو ٹین ایجرز ہیں یا ایڈولسٹنٹ میں داخل ہو رہے ہیں, تو وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس سے ہمارا 2013 کے کہہ لیں کہ مڈ سے یہ سفر سٹارٹ ہوا تھا یہ والی ریسرچ کا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے آبزرو کرنا شروع کیا مختلف ایسے ٹچ پوائنٹس پہ جہاں پہ ٹین ایجرس موجود ہوتے ہیں. جیسے صبح کے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے کہ چائے کے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں, زیادہ تر اسکول بیگ لیے اور یونیفارم پہنے ہوئے وہ چائے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے جو ہے نا ایک انسائٹ تھی کہ مطلب صبح گھر سے ناشتہ کر کے کیوں نہیں آ رہے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے کیوں ناشتہ کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہے کچھ انڈور اسپورٹس کے اس کے ساتھ وہ ناشتے کے ساتھ کوئی ایک اور کام بھی تو کرتے ہیں. ہاں وہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ, بعد میں اس کو بات کریں گے. تو وہ مطلب وہ ناشتے کا جزو ہوتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے, بلکہ 2-3 جزو ہوتے ہیں جو مطلب ساتھ جڑے ہوتے ہیں. مطلب ایک اسموکنگ ہو گیا, پھر اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بچی سے بات کرنا, تو مطلب وہ پورا ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہ سب کر کے اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں اپنا پورا سلیبس پورا کرنے کے بعد. تو آبزرو کر رہے تھے انہیں اس طرح کے ٹچ پوائنٹس میں, جیسے مالز ہو گئے یا جو تفریحی مقامات ہیں, یہاں پہ نوجوان بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ عرصے تک ہم مسلسل صرف آبزرو کرتے رہے کہ نوجوانوں کا جو آبزرویبل جو رویہ ہے, بیہیویئر ہے, کیسا ہے. جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کچھ جو ہے نا پوائنٹ نوٹ کر لی کہ ان میں یہ مخصوص طرح کے جو ہے بیہیویئرل جو ہے نا ایشوز بظاہر نظر آ رہے ہیں, یعنی ہے جانی ہے اور بے چینی ہے, ایگریشن بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے سے لڑائیاں بہت زیادہ ہیں اور تلخ کلامیاں بہت زیادہ ہیں اور مختلف چیزوں پہ جو ہے نا بہت ڈسکشن چل رہے ہیں ان کے. تو ہم نے اگلا پوائنٹ پہ سوچا کہ مطلب یہ کن باتوں پہ جو ہے اتنے ایگریسو ہیں, کیوں ایک دوسرے سے ان کے مسئلے چل رہے ہیں, ہاتھا پائیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں کو ہو رہی ہیں. اس پہ ہم نے کچھ بچوں کو جو پھر کانٹیکٹ کیا اور ان کے ساتھ فوکس گروپس کیے کہ بھئی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ان کو ہم نے ہلکی پھلکی رشوت دی کہ بھئی آپ آئیں, ہم آپ کو پیزا کھلائیں گے اور سینڈوچز کھلائیں گے, اچھے اے سی والے ماحول میں بٹھائیں گے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ مطلب یہ آج کل کے نوجوان اس بیہیویئر کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں, کیوں اتنے ایگریسو ہیں, کیوں اتنے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, کیوں اتنے بدتمیز ہیں, والدین کی شکایت کیوں ہے اتنی زیادہ. تو وہاں پہ بچوں نے بہت مختلف طرح کی انسائٹ دیں, جن سے پتہ چلا کہ جو موجودہ جنریشن ہے اور جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیوں اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے انہی بچوں میں سے کچھ کے ساتھ ان کی فیملی کو جو ہے نا کانٹیکٹ کیا, ان سے رابطے میں آئے اور ان کی کاؤنسلنگ کے اوپر کام کیا, فیملی کاؤنسلنگ کے اوپر. تو کہ ہم نے 80 کے قریب فیملیز پہ باقاعدہ جو ہے کاؤنسلنگ کا کام کیا, 80 کے قریب فیملیز کے ساتھ. اور اوور آل ہم نے 2500 کے قریب بچوں کو آبزرو کیا. انہیں میں سے ہم نے کچھ تقریباً میرے خیال میں 400 سے 600 کے درمیان سے کے ساتھ فوکس گروپس کیے, اور انہیں میں سے پھر 80 کی فیملیز کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ان کے کاؤنسلنگ کا کام. میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کے اس طرح کا سب سے بڑا کوئی شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان پہ اس طرح کی کوئی باقاعدہ اسٹڈی کی گئی ہو. ٹین ایجرس کے اوپر تو ویسے بھی ریسرچ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور چلڈرن اور ٹین ایجرس کے حوالے سے کام بالکل نہیں ہے. تو اس زمانے میں نیوز آرٹیکل ملتا ہے آپ کو. ہاں وہی ہوتا ہے, اور وہ بھی عموماً جو ہے وہ مطلب ٹیبل پہ کسی نے لکھ دیا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ ہوگی. تو یہ اس لحاظ سے مطلب کہ ہمارا یہ انٹینشن نہیں تھا, جیسے میں نے بتایا نہیں, ہم بائی چانس ہی جو ہے ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ اس کام میں گھسے تھے, اور ہم نے کوئی پلان بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم جب کام شروع کیا اور 2 سے 2500 بچوں کو ہم نے کانٹیکٹ کر لیا, ہم نے جو ہے یہ تو اچھا خاصا ڈیٹا جمع ہو گیا ہمارے پاس.
اور شروع کا کچھ ڈاٹا ضائع بھی ہو گیا کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ہماری پلاننگ نہیں تھی. تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے کیا کام کر دیا ہے اور بغیر کسی پلاننگ کے کر دیا. اچھا تو فرحان بھائی آپ کو بچوں کے ایشوز کیا, مطلب آپ نے کچھ کا تو نام لیا نا یہ اسموکنگ کا اور اس کا, مگر آپ کو میجر جو چنک تھا, مطلب جس طریقے سے ابھی ہماری اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی, ایک بہت بڑا ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جو نیوڈس کا ایکسچینج ہوتا ہے, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک شاید ہماری ایک سوسائٹی میں ٹیبو ہے, والدین اس کو بھی وہ الٹے سیدھے کاموں کے امبریلا میں نہیں فٹ کر دیتے ہیں, مگر یہ وہ چیزیں جو ہوتی ہے اور پھر یہ کہیں جب سامنے, مطلب یہ شاید تقریباً سارے ریلیشن شپس میں ہو رہی ہوتی ہے, مگر سامنے اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی ریونج پارن کا کیس آتا ہے اور وہ پھر آتے ہیں لوگ بھاگے ہوئے. اب میرا سائبر سیکورٹی سے اتفاقاً تعلق ہے تو وہ اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی FIS ہے, آپ کوئی چیز کریں, کوئی لنک نکالیں, کچھ کریں, مطلب کس طریقے سے ہم اسے چھٹکارا کریں یا اس بندے کا کمپیوٹر ہیک کریں. مطلب لوگ اس طریقے سے آ کے وہ آفر ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس جو کرنا ہے آپ کرو مگر اس سے ہماری جان چھوڑاؤ. تو اس تک پہنچنے سے پہلے مطلب یہ جو مرحلہ ہے کہ آپ جان چھڑائیں تو وہ جان پکڑنی کیوں کسی کو دیں, پکڑنے کیوں دی انہوں نے. بالکل, یہ مطلب اس میں یہ ہمیں انسائٹس ملی کہ عموماً وہ بچے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں یا زیادہ چانس ہوتا ہے جن کی اپنی فیملیز میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب کسی حد تک ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کا انٹرسٹ ہوگا اپوزٹ جینڈر میں اور اس کی معاملات کو جاننے میں, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو, تو کسی حد تک فطری ہوتا ہے, سبھی میں ہوتا ہے, آپ میں بھی رہا ہوگا یقیناً. تو لیکن جو پرپورشن اتنا زیادہ بڑا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ اصل, تو آپ محسوس کریں گے جو ہماری جنریشن ہے یعنی 80s 90s والی, اس میں کسی حد تک جو فیملی کا ادارہ تھا وہ انٹیکٹ تھا کافی حد تک. یعنی وہاں پہ چچا ماما اور تایا پھپھو خالہ وغیرہ اور دادا دادی نانا نانی آس پاس کہیں نہ کہیں موجود ہوتے تھے, اور والدین کے آپسی مسائل اگر ہوتے بھی تھے تو ود ان بیڈ روم ہوتے تھے. یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, تو ایون یہ کہ کبھی کبھی پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے درمیان بہت ہی سنگین اختلافات ہیں, اور بچوں کو تو بالکل نہیں پتہ ہوتا تھا. لیکن اب جو موجودہ جنریشن اس کے بعد آئی ہے جن کی شادیاں ہوئی ہیں 2008-10 کے بعد, ان کے یہ ایشوز بہت زیادہ سیویئر ہیں. یعنی وہ انتہائی سینسٹیو ہیں ان معاملات میں. اب اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, وہ ایک پورا الگ کرنے کا کام ہے کہ یہ والدین اتنے سینسٹیو کیوں ہوئے کہ وہ اپنے معاملات کو کیوں پہلے والی جنریشن کی طرح ٹیکل نہیں کر پا رہے. یعنی موجودہ دور میں جو ہے خواتین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلی خواتین جو ہے الٹریٹ تھی, ان کو پتہ نہیں تھا اپنے رائٹس کا, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف الٹریٹ ہونے سے بندہ اتنا صابر اور برداشت کرنے والا, چیزوں کو ہینڈل کرنے والا, چیزوں کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا. یعنی ایجوکیشن, موجودہ ایجوکیشن یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہی, یہ تربیت نہیں دے رہی. تو کیا چیز تھی جو مسنگ ہوئی اس جنریشن میں. تو اب موجودہ جو جنریشن ہے ان کے والدین اگر لڑائی لڑ رہے ہیں تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس گھر میں مسئلے چل رہے ہیں. اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا فریق ہے وہ بچے ہیں. یعنی بچوں کو فطری طور پر ایک اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے. یعنی وہ جس فیز سے گزار رہے ہوتے ہیں خصوصاً ٹین ایج, یعنی ان کو ظاہری بات ہے کہ اس میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ان کی جو مائنڈ پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اس دوران میں ان کو ایک شفقت بھرا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے, ان کو تھپکی چاہیے ہوتی ہے, ان کو جو ہے حق چاہیے ہوتا ہے محبت بھرا. وہ اس لیے نہیں مل پا رہا کہ والدین کے اپنے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپس میں یہ محبت نہیں رکھ رہے, تو بچوں کو کیسے دیں گے. یعنی والدین کے پھر بچوں کو محبت کہیں اور تلاش کرتے ہیں نا, وہ لو ورڈس کا جو پورا, ہاں, تو وہ پھر وہ ان کو ظاہری بات ہے میننگ فل اٹیچمنٹ نہیں مل رہی, ریلیشن شپ نہیں مل رہی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی باہر والے بندے سے اگر ملوں, اپوزٹ جینڈر والا بندہ ہو, تو شاید جو فلموں میں دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس طرح کے وائرل جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں, شارٹس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک متبادل حل ہے. تو ظاہری بات ہے کہ لیکن وہ جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی انہی طرح کے کرائسس سے گزر رہا ہے, انہی طرح کے ایموشنل ایشوز سے گزر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ مطلب ہم اگر دیکھیں کہ جن سیلیبریٹیز کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کے بریک اپس ہوتے ہیں, ان کی جو ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ اتنی کوئی پیٹی ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے آئے کہ یار یہ تو بالکل اس طرح سے لڑ رہے ہیں جس طرح بالکل یہی جو ہے وہ ہم دونوں لڑتے تھے. مطلب بالکل سیم فیلنگ آتی ہے نا کہ بھائی وہ جس طریقے سے اگر ہم دونوں نہیں کریں تو میرا دوست اور وہ جس طرح ان کی لڑتی تھی, تو وہ مطلب ایشوز اتنے زیادہ سملر ہیں. اور یہ آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پورے خصوصاً مطلب جیسے ہم انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں یا اسنیپ چیٹ پہ دیکھتے ہیں, تو ایک اس طریقے کا ایک اورا تو بہت اچھا کریٹ کیا جاتا ہے, مگر وین یو انٹر انٹو دس تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ اے میس دس از. ہاں, مطلب وہ ایون ہی کہ فلموں میں بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے جب تک میلاپ نہیں ہوتا جب تک کی اسٹوری ہوتی ہے. جی,
میلاب کے بعد کیا ہوتا ہے اس پہ بہت کم فلمز آتی ہیں, اس میں پھر دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں جو آفٹر میرج والا سین ہے وہ ہم اکثر اومٹ کر دیتے ہیں, ہاں اسکپ ہو جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے, سب کچھ وہ پھر جو ہے نا سب کچھ اچھے خوش زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اصل زندگی شروع ہی جب ہوتی ہے جب کسی ریلیشن شپ میں آتے ہیں, اور جب آپ اپنے ہی جیسے کسی ٹربلڈ بندے میں جو ایموشنلی جو ہے وہ ٹربولنٹ کا جو ہے شکار ہے, اور ایموشنلی انسٹیبل ہے, ایموشنلی ریزیلینٹ نہیں ہے, اور مینٹلی جو ہے وہ میچیور نہیں ہے, اسی بندے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, تو وہ وہی مسئلے لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کے مسئلوں کو ڈبل کر رہا ہے. تو جس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ گھر سے بھاگے تھے کسی اور بندے کے پاس, آپ اسی کو ڈبل کر کے پھر واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک سائیکل سا چلتا چلا جا رہا ہے. چلتا ہے بالکل. آپ لوگوں نے ایک دوسری چیز بھی شاید نوٹس کی ہو فرحان بھائی, اس میں جو ایک مطلب اس وقت بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں نا مٹیریلزم کی طرف, تو ایک ہے کہ بھائی میرے پاس فون اچھا ہونا چاہیے, گھڑی اچھی ہونی چاہیے, جوتے اچھے ہونے چاہیے, کپڑے اچھے پہننے چاہیے, برانڈیڈ جو وہ کلوتھنگ ہے اس کا ایک کافی زیادہ رجحان ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک لڑکا جو ہے میری کلاس میں اس کو بتا رہا تھا اور دوسرے لڑکے کو کہ بھائی تم نے جو موزے پہنے ہوئے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے, یا اس نے ایک بچے کو چشمہ تو سیکنڈ کاپی ہے, اور وہ اپنے دکھایا, اس نے کہا دیکھو میرا شارٹس بھی برانڈیڈ ہے, وہ نائکی کا شارٹ تھا, اور جو ہے وہ شارٹس کے بعد وہ فٹ بال کھیلتے ہوئے کی بات ہے, اور ساکس جو ہے وہ بھی ایڈیڈاز کے تھے, اور جوتے جو ہے وہ نائکی کے تھے. تو وہ اب مطلب وہ پورا اس میں جو ایک برانڈ کی وہ تھی نا اس کے اندر, وہ ایک دکھا رہا تھا کہ بھائی آئی ایم somebody نا اینڈ یو آر nobody. تو اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ یہ آیا کہ یہ شاید مطلب یہ چیز ہوئی, مگر جب وہ امپیکٹ اب یہ آیا ہے کہ اب اس وقت, حالانکہ اس چیز کو کچھ لوگ بڑا اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک 16-17 سال کا بچہ پیسہ کمانے کی بات کرے, بالکل اس کو اپنے ایکسپینسز خود بیئر کرنے چاہیے, مگر ایک دوسرا جو فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ اب بچے ہر چیز کو جو میجر کرنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جی کس کے پاس کتنا پیسہ, اور میں کتنا پیسہ کتنی جلدی کما سکتا ہوں. تو وہ مطلب کوئی بٹ کوائن میں جانا چاہتا ہے تو اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی اٹریکٹ کرتی ہے, وہ اس لیے کرنا کرتا ہے کہ یار جو ہے یہ دیکھو ابھی 6 مہینے پہلے جو ہے وہ کتنے پہ تھی, اب اس نے جو ہے وہ ان کو ہرا ہرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت پیسے کمانے والی $100,000 کا مارک کراس کر لیا. تو اب اس فنومینا کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا مطلب پرپز آف لائف جو ہے وہ کہیں چلا گیا ہے, کیا ہم نے کہیں مینٹین ہی نہیں کیا, اور ایز سوسائٹی کیا رول ہونا تھا اس میں؟ اصل میں جو آپ نے بات کی نا, وہ بچے یا فیملیز یا وہ کمیونٹیز کہلا سکتے ہیں برانڈ کانشیس جو ہے فیملیز یا بچے. اس دوران میں جو ہم نے لوز کر دیا ہوا ہے گوڈ کانشیسنیس, یعنی کہ آپ کسی ایک چیز کو چھوڑتے ہیں, اس کا خلا بنتا ہے تو آپ دوسری چیز میں انٹر ہوتے ہیں. تو جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, ہمارا کلچر سکھاتا رہا ہے آج تک کئی صدیوں سے کہ آپ کو گوڈ کانشیسنیس ہونا چاہیے, یعنی تقویٰ والا رویہ رکھنا چاہیے. تو وہ جب گھروں سے, تعلیمی اداروں سے, چاہے وہ انگریزوں کے آنے کی وجہ سے ہوا یا کلونیل جو ہے سیٹ اپ ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا یا کسی بھی وجہ سے ہوا, وہ جب رخصت ہوا تو اس کی جگہ جو چیزیں آئیں وہ میٹیریلسٹک ویلیوز آئیں. اور اب جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کس بندے کے پاس کتنے پیسے ہیں تو اس کی عزت اتنی ہی کی جائے گی, اس کا کتنا اسٹینڈرڈ ہے اس کی عزت اتنی. یعنی میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاؤں کہ ایک بہت بڑا جو ہے اسکول ہے, اسلامک اسکول ہے وہ, یعنی میں فوکس کروں اسلامک اسکول, تو وہاں کی کچھ ایسی کیس اسٹڈیز ہیں جو حیران کر دیتی ہیں. یعنی وہاں پہ کچھ بچے ایسے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کے بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں, تو وہ آتے ہیں لینڈ کروزر پہ جارو اور اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیوں میں, اور ان کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, اور وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں کھانے کھلانے مہنگے مہنگے, یعنی ایک کھانے کے 10-20 ہزار روپے ایک وقت میں وہ اڑا رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی دوران میں ان کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہوتے جیب میں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایسے بچوں کو قبولیت مل رہی ہے, ہر جگہ مقبول ہیں, یعنی اسکول کی انتظامیہ بھی ان کو جو ہے اہمیت دے رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرز بھی ان کو اہمیت دے رہے ہیں, اور ان کی عزت ہے, اور میری کوئی عزت نہیں ہے, مجھے کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, میرے ابو کے پاس کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے, میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, میرے پاس آئی فون نہیں ہے, اور اس بچے کے پاس سب کچھ ہے. ایون کہ ایک کیس میں تو ایسا بھی تھا کہ وہ بچہ اپنے دوستوں کو آئی فون لا کے دیتا تھا گفٹ کے طور پر. یعنی جو اسٹینڈرڈ کیا تھا کہ اسکول کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مالدار ہوں تو آپ کی اہمیت بڑھے گی, آپ سیلیبریٹی بن جائیں گے.
تو وہ جو برانڈ کانشیسنیس والا جو معاملہ ہے نا وہ اس حد تک سائیکی میں گھسا ہوا ہے کہ اسکولوں میں بھی یہ ایک طرح کی دوڑ چل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے ایسا بچہ جب اسکول سے باہر نکل رہا ہے یا اسکول میں پڑھ ہی رہا ہے، ایون اب چھوٹے بچے بھی جو ہے کمائی کی طرف جا رہے ہیں، اور فری لانسنگ کا جو ایک بوم آیا اس کی وجہ سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پیسے کمانا بہت آسان ہو گیا. شاید ہو گیا ہو، لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر بچہ جو ہے برانڈ کانشیسنیس ہو گیا، یعنی اس کی طرف جا رہا ہے اور گاڈ کانشیسنیس کو بھولتا چلا جا رہا ہے کہ اصل چیز جو ہمیں سکھانے والی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کہاں پر آپ کی زندگی میں. پیسے کی ذکر جو ہے وہ کہیں نیچے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، لیکن جو ہمیں بتایا جاتا تھا گھروں میں پہلے، تعلیمی اداروں میں یا تربیت گاہوں میں، کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے اور اس کے رسول ہونے چاہیے. وہ جب نیچے آئے تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز لینے والی سب سے زیادہ اہم ہے یا کہہ لیں کہ سب سے زیادہ کیپیبل ہے وہ ہوتی ہے پیسہ یا میٹریلسٹک پوزیشنس. تو اس کی وجہ سے بچوں میں ایک طرح کا رش آیا، یعنی ہسل اینڈ بسل کلچر آیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، چاہے اس کے لیے مجھے اسکیم کرنا ہو، چاہے مجھے اس کے لیے جھوٹ بولنا ہو، چاہے مجھے اس کے لیے کسی کا ٹرسٹ بریچ کرنا ہو. تو جو ویلیوز ہمیں ایون ایک تجارت کے لیے بھی سکھائی جاتی ہیں کہ آپ دیانت دار ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی تاجر کی دو خصوصیات ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں گے موجودہ جتنے بھی فری لانسرز ہیں، آپ کسی سے بھی کوئی پروجیکٹ کر کے دیکھیں، وہ کبھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا، پروجیکٹ جیسا دیا جائے ویسا کر کے نہیں دے گا. یعنی دو بیسک چیزیں ہیں جس کو ہمیں 1400 سال سے سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ تاجر بن ہی رہے ہیں، ایک اچھی بات ہے تاجر بننا، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، پیسے کمانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹرسٹ کو بریچ کر کے کسی کو پیسے کما رہے ہیں تو یہ اسکیم ہے، یہ غلط ہے. اگر آپ برانڈ کانشیس ہو کر پیسے کما رہے ہیں تو یہ غلط ہو سکتا ہے آپ کے لیے آنے والی زندگی کے لیے، یعنی آپ کی فیملی لائف کے لیے اور آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کلچر بنا ہے نا تعلیمی اداروں میں اور اس کے بعد جو فری لانسنگ کا آیا، اس کی وجہ سے بچے جو ہیں ایک رش کی کیفیت میں ہیں، یعنی وہ ہیجان کی کیفیت میں کہ مجھے جلد سے زیادہ پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا. تو یہ کلچر جو ہے بچوں کے اندر کافی انٹرنلی جو ہے نا وہ ڈیپلی جو ہے روٹیڈ ہو چکا ہے، اور وہ گھر والے کیونکہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو گھر سے بھی تربیت نہیں ملنے کے بھی کچھ ویلیوز ہیں جن پہ آپ کو اسٹک رہنا ہے لازمی. اور تعلیمی اداروں کو میں نے حال آپ کو بتایا کہ اسلامک اسکول میں ایسا کلچر ہے کہ جہاں پہ منی کو ویلیو دی جا رہی ہے. تو بچے کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھائی پیسہ ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس بھی ایسے کچھ عرصے پہلے ایسا کیس آیا تھا کہ اس میں جو لڑکی ہے مطلب مڈل کلاس کی، ایسے نہیں کوئی ایلیٹ ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس کے لڑکے کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ میں ہے، اور اس کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی ہاں میں تم سے واقعی محبت کرتی ہوں، میں تم پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. تو وہ اپنی جو ہے ویڈیوز شیئر کرتی ہیں ان کے ساتھ، اپنی تصاویر بھی شیئر کرتی ہیں، اور جو ان کے انٹیمیسی کے مومنٹس ہیں ان کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، سب اس لڑکے کے پاس ڈاٹا موجود ہے سب، اور اس بھروسے پہ کہ وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا. اور وہ آئی میرے پاس اس لیے تھی کہ ان کو انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ تھا کہ وہ لڑکا اب ان کو دھمکا رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے. تو ڈپریشن یا کہہ لیں کہ ایموشنل ایشوز پیدا اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ گھر میں ان کو وہ اٹیچمنٹ نہیں مل رہی، یا جو ایک انسان کی توقع ہوتی ہے نا، نیچرل توقع ہوتی ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں تو مجھے سکون ملے گا، مجھے محبت ملے گی، مجھے تعلق ملے گا، تو اس کی توقع پوری نہیں ہوتی. جب ہماری توقع پوری نہیں ہوتی، یعنی ڈپریشن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں تو بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایکسپیکٹیشن باندھی اور وہ پوری نہیں ہوئی، آپ نے یہاں کی ایکسپیکٹیشن باندھی اور پوری نہیں ہوئی، آپ دھڑم سے گر کے نیچے آ گئے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن، یعنی آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے تو آپ اس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح انزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی آپ ایک مسلسل خوف میں ہوتے ہیں کہ گھر والے میرے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یا میرا جو پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا. تو مسلسل جب آپ اس سائیکل میں رہتے ہیں، اس لوپ میں رہتے ہیں، آپ انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ منی کبھی بھی گول نہیں ہو سکتا، منی ایک مین ہوتا ہے. یعنی ایلون مسک کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے نا، وہ جو پیسے کے ساتھ جس طریقے وہ کھیلتا ہے، تو وہ اس سے بہت ساری چیزیں ان کی انٹرنل پتہ چل رہی ہیں کہ انٹرنلی وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو کسی کو نہیں پتہ، لیکن آؤٹ کمز ان کے نظر آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے شادی نہیں کی آج تک، اور ان کی مختلف طرح کی 6-7 گرل فرینڈز ہیں جن سے ان کے 10 سے 12 بچے ہیں، اور اب ان کو انہوں نے ایک ہی کمپاؤنڈ میں سب کو جمع کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے آپس میں رہتے ہیں. تو وہ دیکھیں کیا میس کریٹ ہوگا جب وہ تمام جو ان کی جو نہ ہونے والی بیگمات ہیں اور ان کے بچے ایک ساتھ جب پل رہے ہوں گے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا میس ہو سکتا ہے. تو وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کو جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ملنی چاہیے تھی، ایک انوائرمنٹ ملنا چاہیے تھا، وہ تو مل نہیں رہا. لازمی بات ہے پھر ایموشنل ایشوز کا شکار ہوں گے وہ.
تو یہی چیزیں ہمیں اپنے پہلے ہم سوچتے تھے کہ بھائی یہ تو بالی ووڈ ہے, ہالی ووڈ ہے, ان کے مسائل ہیں, ہمارے معاشرے میں تو ہوتا نہیں, ہم تو بڑے پکے اور مسلمان ہیں, بنی اسرائیل کی طرح, ہمارا تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. جو کلچرل انویژن رہی تو وہ ہمارا تو سب سے پہلے یہی تھا کہ بھائی یہ چیز تو کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی نا. مطلب آج سے اگر کوئی 5 سال پہلے جینڈر ڈسفوریا کی بات کرتا ہے تو وہ تو لوگ کہتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہو, بلکہ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ گیا, مگر اب ہمارے سامنے ایسے کیسز آ رہے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں سکر جیسی, میں کراچی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, سکر کا ایک کیس ہے, اور وہ جو ہے یہ مطلب وہ تھا کہ وہ بچہ بہنیں تھیں اس کی ساری, تو وہ اس کو لڑکی والے کپڑے پہناتی تھی, اور اس کے بعد اس کا اس طریقے کا ایشو وہ چڑھتا رہا, اور وہ اس کی والدہ سے دکھتی نہیں تھی, نانی یا دادی دیکھ رہی تھی, انہوں نے اس کو کبھی سیریس نہیں لیا اس ایشو کو, اور وہ بڑھتا ہوا ایشو اتنا چلا گیا کہ وہ لڑکا پھر 1-2 بار جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا, انٹر میٹرک میں آیا, تو اس وقت اس کے ابا جان نے تھوڑی سختی کی, تو وہ اس وقت ایک بغاوت والا سین ہوا, وہ پہلی بار گھر سے بھاگ گیا. پھر خیر اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں پنجاب سے واپس لے کر آئے, تو پھر واپس تقریباً جو ہے وہ مطلب 1-1.5 سال کچھ بہتری رہی, اور اس کے بعد پھر جب وہ بھاگا تو وہ پھر جو ہمارے LGBTQ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پاس چلا گیا وہ, اور پھر اس نے پراپر مطلب یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارا جو ایک عوام ہے, عوام اس کو نہیں مانتی کوئی بھی چیز, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور نہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو کوئی ایشو سمجھتا ہے, نہ جو ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب جو ہماری عام عوام ہے وہ, ہم اس کو مذہبی طبقہ تو نہیں کہیں گے, وہ پسند کرتی ہوگی اللہ کو رسول کو, مگر وہ ان کی مانتی نہیں ہے, عملی طور پر جو ہے وہ ان کو مانتی, ان کی نہیں مانتی. مگر اب ان سب کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ آنے والا ہے, اور یہ وہی مطلب جو ہم نے کلچرل انویژن کی بات کی, اس کی بدولت ہمارے گھروں میں تو بات پہنچ چکی ہے. ایسی سیریز ہیں, اور وہ ہے نیٹ فلکس پہ اس وقت بچے کیا دیکھ رہے ہیں, یہی دیکھ رہے ہیں. بالکل جو کورین بینڈ سب سے زیادہ مشہور ہے, وہ اس کے علاوہ کیا ہے, تو آپ بتائیں اس میں کہ مطلب جینڈر ڈسفوریا اور اس طرح کے ایشوز یہ. ہاں, اس میں مطلب آپ کی بات اہم ہے کہ اصل جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ جو بچے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا OTT یا ویب سیریز دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ایک نارمل کلچر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, یا دونوں ہو سکتے ہیں, یا آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, ٹرانسجینڈر ہے, یا انٹر سیکس, جو بھی لفظ دینا چاہیں, تو وہ اٹس نیچرل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بالکل فطری طرح دکھایا جاتا ہے. خصوصاً جو انڈین سیریز میں اب اس میں بھی ایک رائزنگ ٹرینڈ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر موجود ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں, وہ ٹرانسجینڈر دکھایا جا رہا ہوتا ہے, یا گے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, یا لیسبین دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جینڈر ڈسفوریا ہے کیا چیز نا. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سیلف پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ بایولوجیکلی تو میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں انٹرنلی تو میں تو مسٹر شمیم نہیں ہوں, مس شمیم ہوں. تو اور اس کو گواہی مل رہی ہوتی ہے مختلف طرح کی چینل سے, یعنی وہ کوئی سوشل میڈیا ہو سکتا ہے, یا گروپ ہو سکتا ہے ایسا, یا اس کا جو تعلیمی ماحول ہے, یا جس کو ہم نے کلچرل انویژن کا نام دیا ہے, اس کو اس سے ایویڈنس بھی مل رہا ہے کہ ہاں یہ تو سب پاسبل ہے اور سب فطری ہے. حالانکہ آج تک کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی جس نے ثابت کیا ہو کہ یہ جو تھیوری ہے کہ ابھی جو آپ سیلف پرسیو کر رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ ٹھیک ہے. یعنی ابھی تک کوئی سالڈ ریسرچ ایسی موجود نہیں ہے کہ اس پوری تھیوری کو جو ہے نا وہ کہا جائے کہ ہاں یہ ویلیڈیٹ ہے. آج تک کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے نا, کہ یہ خود بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی تھیوری موجود ہے, بس یہ اپنی فیلنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں تو ایسا ہوں, اور وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں نا. یعنی ویب سیریز سے بھی دکھایا جائے, اور جو اب پاکستان میں بھی ایک رائزنگ جو ہے کمیونٹی بن رہی ہے ٹرانسجینڈرس کی, اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی جو ایشوز ہیں, تو وہ سپورٹ کرنے کا موجود بھی ہوتے ہیں. ایون یہ کہ ان کو میڈیکلی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی کیسے بننا ہے, اس کو ٹرانزیشن کے پورے پروسیسز سمجھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس طرح شروع کرنا ہے, آپ کے اتنے جو ہے وہ ہارمونل جو ہے وہ انجیکشنز لگیں گے, آپ کے جو ہے اس طرح میڈیکل کے آپریشنز ہوں گے جس کے ذریعے آپ امپلانٹس کریں گے مختلف طرح کے, اگر آپ لڑکے ہیں تو لڑکی بننے کے لیے, لڑکی ہیں تو لڑکا بننے کے لیے. یعنی وہ فیسیلیٹیشن کا پورا ایک پروسیس چل رہا ہے. تو اس کو آپ کلچرلی انویژن کہہ سکتے ہیں, اور یا میڈیا کا انفلوئنس کہہ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا جو پاور ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو جو ایک نیچرل چیز تھی بتانے والی, وہ کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے, کیونکہ بتانے والے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, یا وہ واٹس ایپ پہ جو ہے لڑائیاں لڑیں, یا جو ہمارا ایلڈر کلچر تھا, یعنی بزرگوں کا کلچر تھا, وہ
ظاہری بات ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو وہ سارا واٹس ایپ گروپس میں کنورٹ ہو گیا ہے نا, وہ بچے اس گروپ میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے. ہاں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں مسلسل, ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. وہ لڑ نہیں رہے ہوتے تو اس کے اندر وہ صبح ایک آتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اچھی سی بات ہوتی ہے کوئی, اس میں کوٹ ہوتا ہے, اور ان کی اپنی زندگی اس سے بالکل متضاد ہوتی ہے. تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب بات تو بڑی پیاری کر رہے ہیں لیکن ان کا کریکٹر پیارا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, کوئی ایسے کوئی دین وین کچھ نہیں ہے. جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ کرو. تو بیسیکلی ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ یعنی جو سمجھانے والے تھے وہ سمجھا نہیں رہے, اور جن سے ہمیں نہیں سمجھنا تھا یعنی سوشل میڈیا ہو گیا, ویب سیریز ہو گئی, وہ ان کو سمجھانی کہ آپ جو مرضی کریں, اٹس نیچرل. تو یہ آپ کا حق ہے. سوشل میڈیا بھی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسرس کی ہم بات کر رہے ہوں. سوشل میڈیا ایک اس وقت ایسا ٹول ہے کہ وہ آپ اس کو جب پروپیگنڈا کے لیے استعمال کریں وہ کریں, مگر جو اس کے اپنے الگورتھمس ہیں وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں آپ کے بچے کو, وہ اس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ جس کو مطلب ہم آج سے شاید 10 سال پہلے تو پرسیو بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بتانے والی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو وہ کرے گی. آپ کوئی ایک لفظ بولتے ہیں بلکہ شاید سوچتے بھی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے پک کرتا ہے, اور آپ کو وہ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز, پوسٹ اور ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو جب ریلز آتی ہیں اس طرح کی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ جو صحیح چیز ہو وہ دکھائیں. مطلب ہم صحیح چیز صحیح ایک سبجیکٹو ہو سکتی ہے, مگر اگر ہمیں ایز اے مسلم بات کریں تو پھر تھوڑا عنصر سبجیکٹیوٹی کا کم ہو جاتا ہے. کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہی گاڈ کانشیسنس کی آپ نے بات کی نا, تو گاڈ کانشیس اگر کوئی مٹیریل وہ پھر نہیں دکھاتا سوشل میڈیا آپ کو, وہی دکھاتا ہے جو مٹیریلسٹک یا جو ہے جو ایک اس وقت ہمارے یہاں دنیا ڈومیننٹ کلچر ہے, وہ اس کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی کسی چیز ڈومیننٹ کلچر کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو پورا ایک مطلب ایک الگ سا فنومینا ہے سوشل میڈیا. ہاں, وہ بذات خود ایک جو ہے نا وہ جنگی ہتھیار ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی بچے اگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی ڈسکنیکٹیڈ ہیں کہ بچے جو میرے بڑھتے ہیں بچے کو کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں, یا کن لوگوں سے مل رہے ہیں. اور ہاں, اس میں یہ اس پورے پروسیس میں نا جو پیئر پریشر ہوتا ہے, یعنی یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں بچہ رہ رہا ہے, وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے دوست بھی اچھے ہیں تو آپ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں, لیکن آپ کے دوست ہی جو ہے وہ LGBTQ یہ فلانا ڈمکانا جو اتنا لمبا, پتہ نہیں, میرے خیال میں وہ ایک وقت آئے گا کہ پوری ABCD جو ہے ان کے پاس آ جائے گی. تو وہ اگر اس سے ریلیٹڈ ہے یا اس سے کہیں نہ کہیں جو انفلوئنس ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کا بچہ پھر اس گروپ میں چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے پھر, کیونکہ اس کو بچانے کے لیے اب لیگل پروٹیکشن بھی ملتی ہے اور میڈیکل فیسیلیٹیشن بھی مل رہی ہے. ان کو پیسوں کا مسئلہ بھی نہیں رہتا, ان کو فنڈنگ بھی مل رہی ہے, اور یہاں پہ مسئلہ ہے تو وہ باہر چلے جائیں گے جہاں پہ وہ پھر وہ جو مرضی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ کیسز ہیں جو ہم نے دیکھے کہ مطلب ہاں, اور یہ تو مطلب ابھی ظاہر بات ہے اس پہ تو کوئی ریسرچ کر ہی نہیں رہا. میرے خیال میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوگا, ابھی پتہ نہیں چل رہا. جیسے پہلے ہم جو ہے اس بات سے بھاگتے تھے کہ بھی ہمارے بچے فزیکل نہیں ہو سکتے, یہ تو صرف فلموں والا جو ہے نا ایک آئیڈیا, تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل چیز بن چکی ہے, ایون کہ چھوٹی سو ایسے مراد کے مڈل کلاس یا لوور مڈل, یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سوچتے ہوں گے ابھی یہ تو ایلیٹ کلاس کے مسئلے ہیں, لیکن اب یہ گلے محلے تک آ چکا ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تو اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس چیز کو, کیونکہ جب شاید ہماری سے پہلے بھی بات ہوئی تھی 2016-17 میں, تو اس وقت بھی ایک چیز تھی کہ بھائی یہ تو جو سیکشل ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ میرج یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید صرف ایلیٹ میں یا اپر مڈل کلاس میں بھی شاید بہت ہی کوئی لمیٹڈ ہو, مگر جو کیسز اس وقت آپ نے بتائے وہ ایسے تھے, وہ تو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے تھے, اور اس میں بہت زیادہ آگے تک معاملات جا چکے تھے. یعنی اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کراچی میں ظاہر بات ہے پان اور گٹکا اور یہ چیزیں بہت استعمال کی جاتی ہیں. تو گلی کے ہر نکڑ پہ کوئی ایک پان والا ہوتا ہے جس کو پنواڑی بولتے ہیں کراچی والے. تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی پان والے کے پاس جائیں تو وہاں جیسے آپ جائیں گے تو مطلب پان سگریٹ اور دیگر چیزیں تو موجود ہوتی ہیں, سپاری وغیرہ گٹکا وغیرہ, لیکن ایک پورا ریک بنا ہوا ہوتا ہے جس میں ہوتے ہیں اس کے پاس کانٹراسیپٹک پروڈکٹس. جی بالکل, یعنی اس کے پاس کانڈومز ہوگا, مختلف طرح کی کریمز ہوگی جو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی مجھے نہیں پتا کن کن چیزوں کے لیے وہ کریمز استعمال ہوتی ہیں, اس کو پتہ ہوتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا آڈینس کون ہے. اور آڈینس کون ہوتا ہے؟ وہ بڑھتا ہوا بچہ جس کو پہلی محبت ملی ہے اور اس کو کوئی خالی جگہ مل گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے, یعنی اس کو پریکٹیکل کا تجربہ حاصل کرنا ہے. تو وہ اس کے پاس آیا کہ یار وہ دے دو مجھے نا, تو آج مجھے یہ استعمال کرنا ہے اور بتاؤ کہ کریم کون سی چلے گی. تو وہ اس کو سجیسٹ کرتا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح کہ آپ یہ والی کریم استعمال کریں, اس میں ڈیوریشن زیادہ ہوگی یا اس میں مزہ زیادہ آئے گا. تو وہ پورے جو ہے نا اس کو گائڈ کر دیتا ہے کہ بھائی اب تم نے اس طرح لے کے چلنا ہے. تو وہ اس کو پوری جو ہے تعلیم مل گئی, سیکس ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں, کہ تمہیں بچا کے کیسے جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن میں رہنا ہے.
تو یعنی ہر پان والے کے پاس پورا ایک کانٹراسیپٹیو پروڈکٹس کا ایک پورا بھرمار موجود ہے. مطلب کیوں موجود ہے, سوچنے کی بات ہے نا. یہ تو ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں یہ پان والے کے پاس کیوں موجود ہیں. یعنی کمپنیز کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ سیل میڈیکل والے کے پاس نہیں ہوگی. مطلب شاید کسی میڈیکل پریکٹیشنر کے پرسکرپشن کے ساتھ کوئی چیز ہونی چاہیے تھی, وہ اب ایک پان والا کر رہا ہے کہ جس بیچارے کا مڈل بھی پاس شاید نہ ہو. ہاں, اس کو بس پیسے کمانے, اس کو تو ایک پروڈکٹ مل گئی اور جو بک بھی بہت زیادہ رہی ہے. یعنی لوگ آتے ہیں جلدی سے لیتے ہیں اور لے کے نکل جاتے ہیں, اور وہ مہنگی بھی کافی ہوتی ہیں. کریمیں وغیرہ یا کانڈومس کے اگر ریٹ دیکھیں, پتہ نہیں آج کل کیا چل رہے ہیں, لیکن اچھا خاصی مہنگے ہوتے ہیں. وہ لڑکے لے رہے ہوتے ہیں یا لڑکیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر ہم جو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ چند سیگمنٹس کا ایشو ہو, تو ایسا نہیں ہے. اگر ہر پان والے کے پاس وہ پروڈکٹس موجود ہیں, کیونکہ شادی شدہ بھی ظاہر بات ہے استعمال کرتے ہیں چیزیں, لیکن وہ اتنا استعمال نہیں کرتے. یعنی اتنی بکری وہاں سے نہیں ہو سکتی کہ پان والا وہ چیزیں رکھے. یعنی وہ جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیکل اسٹور یا اس طرح کی جگہوں سے لیتے ہیں یا بڑے اسٹور سے لیتے ہیں. پان والے سے بڑے چھپ چھپا کے لینی چھپ چھپا, ہاں. اور ہاں یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, جو شادی شدہ ہیں وہ بڑے شرمیلے اور چھپ چھپا کے لینے کی کوشش کریں گے, اس میں پیک کر کے ریپ کر کے. اور جو مطلب ٹین ایجر ہے وہ آئے گا یار یہ دے دو یہ دے دو, اپنی پسند کی, مطلب اس کو فلیورز بھی بتائے گا, یہ والا فلیور دے دو, پتہ نہیں کون کون سے فلیورز ہیں, اسٹرابیری یہ وہ نا, تو یہ والا فلیور دے دو. اب یہ بات گلی محلے تک پہنچ چکی ہے, اگر آپ مانے نہ مانے. تو یہی چیز اب نا جینڈر ڈسفوریا کی بھی ہوگی, ابھی نہیں تو 10 سال بعد ہوگی. یعنی وہ پانی جو ہے نا وہ گھاس میں پھیل رہا ہے, بس آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ میرے پیر گیلے ہو رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو تھوڑا سا ہم اس سے ہٹتے ہیں, اور ہم اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے جس کو پتہ نہیں والدین ایشو سمجھتے نہیں سمجھتے, وہ اسکرین ایڈکشن ہے. ہم نے سوشل میڈیا کی پوری بات کی. بچہ جو ہے وہ ریلز دیکھتا رہتا ہے, اور وہ شاید پہلے خوش اس پہ ہوتے تھے کہ وہ یوٹیوب پہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا تھا. کون سا کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا, کیونکہ نہ انگریزی آتی, اور اگر شاید کورین میں ہو تو کورین تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بالکل. تو اس کے اندر وہ دیکھ رہا ہوتا تھا, اور وہ والدین کہتے ہیں بھائی بچہ مصروف ہے نا, تو مصروف رہنے دو اس کو. اب تو وہ شاید یوٹیوب پہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, مگر جو ریلس آ رہی ہیں اس کے پاس, اور وہ سارا مٹیریل جو شاید آج سے 10 سال پہلے کوئی 20 سال کا لڑکا چھپ کے دیکھتا تھا, وہ ایک 6-7 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا, اور وہ مطلب ہی نیور گیٹس ٹو نو کہ یہ کیا چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا, یہ اسکرین ایڈکشن ہو گیا یا بچوں کے دیگر ایشوز ہو گئے, ایون ہی کہ سیکچوئل انٹریکشن کے حوالے سے ہو گئے, یا ایون ہی کہ ایک ٹرینڈ نوجوانوں میں ڈرگس کا بہت زیادہ بڑھتا ہوا استعمال ہے, یعنی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اسی طرح ایک وہ جو ٹرینڈ ہماری ریسرچ میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ کرمنل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت اچھی طرح جو ہے نا بچوں کے اندر ڈالا انسٹال کیا جا رہا ہے تھرو چاہے میڈیا کہہ لیں یا سوشل میڈیا ریلز ہیں اس کے ذریعے, یا وہ جو منی کلچر بنا ہوا ہے کہ بھئی مجھے جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے, تو اس کے لیے کرائم کا روٹ سب سے بیسٹ روٹ ہوتا ہے. یعنی مختصر وہ کرائم کے والے میں آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ بچہ جو کیا تھا واقعہ اس کا, پیزا والا جو تھا کہ وہ آئے گا, اور ہاں یعنی انہوں نے بلایا, نہیں جو میرے کولیگ ہیں ان کو بلایا کہ آپ آئیں تو پیزا پارٹی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کہ مطلب کہیں سے اڑائیں گے. کہہ لیں گے نہیں وہ پیزا والا آئے گا, ہم اس کو بلائیں گے, آرڈر کریں گے, وہ مخصوص جگہ پر آئے گا, میرا ایک دوست ہے اس کے پاس پسٹل ہے, وہ جائے گا اس کو پسٹل دکھائے گا, پیزا بھی چھینے گا, موبائل بھی چھینے گا, یعنی ایک کے ساتھ ایک فری آپ کو ملے گا, اور پیزا پارٹی کریں گے, وہ چلا جائے گا آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. اور رپورٹ تو کبھی کرے گا نہیں پولیس والے کو, نہ ہمیں کوئی پکڑنے کا. موبائل جو ہے موبائل مارکیٹ میں بیچ دیں گے تو وہ پروفٹ ہو جائے گا ہمارا, اور پیزا جو فری میں مل جائے گا. تو یہ مطلب ایک مطلب میرے خیال میں یہ نارتھ کراچی کے آس پاس کے ایریا کا بچہ ہے, یعنی ایک عام سا بچہ ہے جو اس نے پوری پلاننگ کی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے اور یہ بڑھے گا, ابھی بڑھتا ہی جائے گا. وہی بات ہے, لیکن ہر چیز اگر ہم دیکھیں نا کہ کہاں پہ آ کے جڑی ہے کہ پیرنٹس جڑے ہوئے نہیں ہیں, یعنی فیملی جڑی ہوئی نہیں ہے. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ ماں باپ کو بچے کی صبح سے لے کے رات تک کی ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا. ایون ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بچہ کن لوگوں سے مل رہا ہے, کن اس کے دوست کیسے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, یا بچہ اگر کہانیاں پڑھ رہا ہے یعنی رسالے پڑھ رہا ہے تو کون سے پڑھ رہا ہے, یا وہ کسی اسپورٹس کا جو ہے وہ میدان میں جا رہا ہے تو کس کے ساتھ وقت گزارا ہے, کتنا وقت گزارا ہے. ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا تھا, اور صبح اسکول کی تمام ڈیٹیلس پتہ ہوتی تھی کہ اسکول کا ماحول کیسا ہے, وہاں اس کے دوست کیسے ہیں, ٹیچرس کیسے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ والدین کو کچھ نہیں پتہ کہ بچہ اپنا وقت کہاں گزار رہا ہے. یعنی ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں, کون ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بچہ اگر شام کے بعد گھر سے نکل رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے, کیونکہ اب ڈسکنیکٹ ہے تو وہ پوچھتے بھی نہیں. اگر پوچھ بھی لیں تو بچہ بدتمیزی سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں نا, بس تمہیں کیوں بتاؤں.
اس کا کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے 10 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب دنیا ایسی ہی چلتی ہے, زندگی ایسی ہی گزرتی ہے. تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, وہ اپنی زندگی سے اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. والدین اس کے لیے بس وہ ہوں گے ایک ATM مشین کہ بھائی مجھے کچھ سہولیات ہیں وہ پوری کرتے ہیں, وہ نہیں کریں گے تو میں خود کر لوں گا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پسٹل میں کہیں سے ارینج کر لوں گا, یا کوئی اسکیم کر لوں گا, یا جھوٹ بول کر لے لوں گا کسی سے. تو اس نے اپنی پوری پلاننگ کر لی ہے, اور اس ڈسکنیکٹ کی وجہ سے یہ تمام مسائل کی جو ہے نا مطلب بڑھتا جا رہا ہے. کہ اگر والدین کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے فرینڈس کون ہیں, اسکول میں کیا پڑھائی ہو رہی ہے, وہاں کا انوائرمنٹ ہے, وہاں کے اکیڈمک جو ماحول ہے وہ کیسا ہے, پڑھائی کیسی ہے, وہاں پہ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اور بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے, کتنا دیکھ رہا ہے, کتنی دیر کے لیے دیکھ رہا ہے, کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. یعنی کہ والدین چاہے تو دیکھ سکتے ہیں, ہسٹری تو موجود ہوتی ہے موبائل پہ, یعنی وہ ایک ہفتے کی ہسٹری چیک کر لیں گے بچہ کیا دیکھ رہا ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اسکرین ایڈکشنس کے آلٹرنیٹ بہت ہو سکتے ہیں, لیکن بات وہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ دے کون بچے کو, اور مطلب اس سائڈ پہ سوچے گا. مطلب جیسا بھی آسٹریلین گورنمنٹ نے تو وہ تو مطلب ویسٹ آ شاید سوچنا شروع کر دیا اس نے. ظاہری بات ہے وہ کانسیکوینسز کو دیکھ چکے ہیں. انہوں نے مطلب کہا نا کہ 16 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کو ذرا آپ دیکھ کے فون دیں, مطلب والدین گرفتار ہوں گے, وہ اگلے سال سے اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. ظاہری بات ہے یہ خوف ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے دھیان رکھیں گے, سوچیں گے. اب یہاں پہ تو نہ خوف ہے نہ کوئی لالچ ہے, والدین اپنی زندگی میں مگن ہے, ایک دوسرے سے لڑائی میں, یا والدہ ہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے جو ہے واٹس ایپ گروپس پہ لگی ہوئی ہیں, والد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ چائے خانے میں بیٹھ کے راتیں مطلب یہ اس حد تک جو ہے پوری سوسائٹی ہماری اس طرح سے ہے کہ جو ریلز لوگ کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ فیملی کے ایشوز کے اوپر بناتے ہیں, اور اس سے 90% لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو میرا ہی تھا. اور وہی بندہ اگلی ریل جو بنا رہا ہوگا وہ بچوں کو بگاڑنے والی بنا رہا ہوگا. یعنی پہلے وہ بتائے گا کہ یہ مسئلہ ہے, اور مسئلہ کا سبب وہ خود ہی ہوگا, اس کو بتا رہا ہوگا یہ کوئی بات نہیں کرتے رہو سب ٹھیک ہے. وہ مطلب مذاق کے اندر مذاق میں جاؤ سب جو ہے نارملائز کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی, کیونکہ اس کو صحیح اور غلط بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں نا اسکول میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پوسٹ کالونیل ایجوکیشن کے جو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہہ لیں, والدین اپنی زندگی میں اگر ان کو پتہ ہی نہیں تربیت کیا چیز ہوتی ہے, کرنی بھی, ان کو پتہ ہے, ان کو بس سمجھ میں آیا کہ ہم نے شادی کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, ان کو اسکول بھیج دینا ہے, ان کو ٹیوشن پڑھانا ہے, ان کو قاری صاحب کے پاس بھیجنا ہے, پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں گے کالج میں چلے جائیں گے, پھر یونیورسٹی چلے جائیں گے, وہاں پھر ان کی شادی ہو جائے گی, بس ہمارا رول یہ ہے. تو وہ ایک طرح کے وہ ہیں کہنے کسٹوڈین ہیں کہ بس وہ آئے ان کے پاس چند سالوں کے لیے, اس کے بعد ان کو بڑا کیا اور ان کو انہوں نے مارکیٹ میں بھیج دیا پروڈکٹ کے طور پہ. تو وہ پروڈکٹ جیسی آ رہی ہے, پروڈکٹ جو ہے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے. تو اچھا بھی ایسا نہیں ہے, مطلب جب سر پہ پڑتی ہے والدین کے تو وہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے. اس میں بھی ایک ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی ایسے کیسز میرے پاس آتے رہتے ہیں. وہی ابھی کچھ عرصے پہلے آیا ہوا تھا کہ اس بچے کو اسکرین ایڈکشن کا مسئلہ تھا, اور اتنا زیادہ تھا کہ اس کو نا OCD ٹائپ کی چیزیں شروع ہو گئی تھی, کہ اس کو بس وہم رہتا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا, یا میرے پیشاب کے قطرے بس گرے جا رہے ہیں, چاہے گر رہے ہیں نہیں گر رہے ہیں, اور یا وہ نہانے گیا تو 2 گھنٹے نہائے جا رہے ہیں. اچھا, ان تمام چیزوں کا تعلق تھا اس کی والدہ سے, کیونکہ اس کی والدہ کے اپنے ایشوز تھے, تو انہوں نے اس بچے کے اندر ٹرانسفر کیے. تو اس بچے کو یہ راہ ملی کہ بھائی مجھے بس اسکرین میں گھسے رہنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے اس کو نہ والدہ سے کمفرٹ مل رہی ہے, نہ اپنے گھر والوں سے کمفرٹ مل رہی ہے. تو اس کو کمفرٹ کا مل رہی ہے کسی ریل بنانے والے سے, کسی یوٹیوب میکر سے, کسی ویلاگر سے, کسی یوٹیوبر سے, کسی ٹک ٹاکر سے. اس کو اپنی زندگی میچ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے والد یا والدہ کی شکل میں ایک بندہ وہاں موجود ہے جو میرے پسند کی باتیں کر رہا ہے. تو وہ اس کی کہہ لیں گے پیرنٹس جو ہے نا ایک طرح سے موبائل میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی وہ موبائل جو ہے نا پیرنٹس سے زیادہ قریب ہیں بچوں کے. تو وہی مسئلہ اس کا تھا. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر دیکھیں اس بچے پہ کام کرنا ہے, چیزیں جو میں نے اس کو کاؤنسلنگ کی, وہ بچہ اچھا بھی تھا, سمجھ بھی رہا تھا چیزیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر کا انوائرمنٹ تو ویسے ہی تھا, مسائل وہی تھے والدہ کے, جو ان کا پریشر تھا وہی تھا, مختلف چیزوں پہ غیر ضروری دباؤ ڈالنا یا ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ یہ کام ویسا ہی ہو جیسے میں چاہ رہی ہوں. اور تو ظاہری بات ہے وہ باغی ہو گیا, آہستہ آہستہ اس کو بدتمیزی کی طرف جا رہا تھا, پھر چیخنے چلانے لگا تھا, چیزوں کو فالو نہیں کر رہا تھا. یہی چیز کہ جو ہمارے یہاں ایک تو مطلب جو کچھ اسکولس میں یا مدرسوں میں ہوتا ہے کہ اکیڈمک پریشر ہوتا ہے, پیر پریشر ہوتا ہے, پھر سزائیں دی جاتی ہیں, کارپورل پنشمنٹ کا ایک پورا فنومینا تو ہے. مطلب کافی حد تک جو ہمارے اسکولز یا مدرسے ان میں کم تو ہوا ہے وہ, مگر کہیں نہ کہیں ابھی بھی موجود ہے. آپ کو
کبھی کسی مشنری اسکول سے کوئی خبر آتی ہے, کبھی مدرسے سے آتی ہے, کبھی جو اب تو کراچی میں تو خیر گورنمنٹ اسکولس ہیں ہی نہیں, مگر پنجاب والے ریجن سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایسا آتا ہے کہ بھائی اس طرح سے سزا دی استاد نے. جو ہلکی پھلکی مار پیٹ ہے وہ تو شاید چلتی رہتی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, مگر یہ سب ایک ٹراما تو کہیں نہ کہیں کچھ انفیوز کر رہا ہوتا ہے. ہاں اس میں تھوڑا سا نا ایک میرا تھوڑا سا ہٹ کر چیز ہے کہ مطلب سختی کرنا ضروری ہے کسی حد تک نا, یعنی آپ بیلنسنگ کے ساتھ لے کے چلیں. یعنی اگر آپ صرف نرمی یا محبت دکھائیں گے تو وہ ویسے بچے بنیں گے جیسے آج کل بن رہے ہیں, کیونکہ والدین زیادہ سختی نہیں کر رہے اس چکر میں کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی, ان کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ خود بھی بیداری بات ہے, ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹے نہیں یا ہلکی پھلکی مار نہیں لگائیں یا سختی نہیں کریں, بلکہ ان کو کرنے جیسے ان کی زندگی ان کو گزارنے دیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو پہلے ایک 20-30 سال پہلے کا ماحول تھا کہ صرف سختی ہی کرنی ہے, وہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ انتہا پسندانہ اپروچ تھی کہ بچے کو بس مار ہی پڑے جا رہی ہے سارے دن. یعنی اسکول جا رہا ہے تو وہاں پہ 20 ڈنڈے پڑے ہیں, گھر میں آ رہا ہے تو والد صاحب مار رہے ہیں, جب والدہ کو موقع ملا جب وہ مار رہی ہیں. تو لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اس زمانے کے جو بچے تھے ان میں وہ ایشوز نہیں تھے جو موجودہ زمانے میں. یعنی میں خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب میں اسکول جاتا تھا, ہمارے ماسٹر صاحب جو تھے, یعنی میں لاہور سے میری اپبرنگنگ ہے میٹرک تک نا, انٹر تک, تو وہاں پہ مطلب ایک روٹین کی چیز تھی کہ آپ کو 10 سے 12 ڈنڈے تو روز پڑھنے ہیں. آپ کچھ بھی کریں آپ کو بچ نہیں سکتے. یعنی ان کو مزہ آتا تھا, شاید ان کو جو ہے نا ٹیچر کو مزہ آتا تھا کہ ہر بچے کو 10-12 ڈنڈے تو مارنے مارنے. تو ہمارے ایک سر تھے وہ کان پکڑ کے چماٹ مارتے, ہاں مطلب ہر ایک 50 بچے ہوتے وہ 50 بار یا مرغا بنا دیتے تھے یا کچھ سزا ایسی ملتی تھی کہ باقی بچے جو ہے وہ دہل کے رہتے تھے بھائی کیا ہو گیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اس جنریشن کے بچوں کے وہ مسائل نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ یعنی ایک اہم سوچنے والا سوال ہے کہ سختی تو پہلے زیادہ ہوتی تھی, وہ پہلے کوئی اتنے مسئلے نہیں ہوتے تھے, اب کیوں اتنے مسئلے ہیں. تو یہ ایک بذات خود سوچنے والا سوال ہے کہ کیا سختی زیادہ اچھی رہی ہمارے لیے یا نرمی نے جو زیادہ نقصان پہنچایا. یعنی نرمی جتنی بڑھتی جا رہی ہے مسائل اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں جو بیسٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ سختی کا ماحول رکھیں, ڈسپلن کا ماحول رکھیں, اور ایک مطلب ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے سائیکالوجی کی, آپرنٹ کنڈیشننگ. یعنی اگر بچہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو اس کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے لیے آپ اس کو کوئی ریوارڈ دیں. ضروری نہیں کہ وہ میٹیریلسٹک ہو, آپ کوئی ایموشنل ریوارڈ دے سکتے ہیں, کوئی اس کے پسند کی چیز کر سکتے ہیں, گھر میں کھانا اچھا بن جائے یا اس کی پسند کی کوئی ایسی چیز لے آئیں. تو اس سے کیا ہوگا, بچے کو پتہ چلے گا میں اچھا کام کروں گا تو مجھے ریوارڈ ملے گا. اچھا اس کے بالمقابل اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا جو والدین نے منع کیا ہوا ہے یا جو ہماری سوشل نارمز یا ویلیوز سے خلاف ہے تو مجھے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے. نقصان اس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا جو ہاں اچھا اس میں کہا جاتا ہے مطلب پنشمنٹ بھی ضروری نہیں کہ آپ کوئی جو ہے اس طرح کارپورل پنشمنٹ یا سخت پنشمنٹ دیں. مطلب پنشمنٹ وہ ہونی چاہیے جس سے بچے کو سبق ملے. یعنی ہم پنشمنٹ کیوں دے رہے ہیں بچے کو اپنا غصہ اتارنے کے لیے, اپنی جو ہے نا جھنجھلاہٹ اتارنے کے لیے, اپنی ریسینٹمنٹ اتارنے کے لیے. اگر آپ پنشمنٹ دیں گے بچے کو سدھارنے کے لیے تو بچے سمجھتے ہیں, بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی فیل کر رہے ہوتے ہیں, سینس کر سکتے ہیں سب کچھ کہ آپ کس موڈ کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں, کس موڈ کے ساتھ ان سے بیہیو کر رہے ہیں, کس موڈ کے ساتھ ان کو سختی کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ محبت سے سختی کر رہے ہوں گے نا بچے برا نہیں مانتے, کبھی بھی نہیں مانتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ محبت کے یعنی کہ مار پیٹ بھی کر لو تو بھی بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے. لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کا یا اپنے وائف کا غصہ ان پہ اتار رہے ہیں, یا اپنے آفس کا غصہ ان کے اوپر اتار رہے ہیں, یا ماسٹر صاحب جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی فرسٹریشن یا اپنے جو ایموشنل جو ہیں ان کو جو نکال رہے ہیں بچوں کے اوپر, تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. وہ پھر چیز جو ہے نا مطلب ایک انرجیٹک کوڈ ہوتا ہے جو آپ اس سے جڑ جاتے ہیں. یعنی جو وائلنس آپ سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ اگلے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پھر ارد گرد کے جو پیئرز ہیں ان کو دیں گے, وائلنس کریں گے. یعنی اس طرح کے کیسز چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے والدین کا ظلم سہتا رہا, اب وہی کام اپنے پارٹنر کے ساتھ کر رہا ہے. ایگزیکٹ خود بھی مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ اپنے والدین سے سیکھا, یا میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا, یا جو میرے جو بھی گارجینس تھے ان سے سیکھا. اب یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے, مجھے مزہ آتا ہے اس میں کرنے میں. تو پنشمنٹ رکھیں لیکن وہ ان کی سدھار کے لیے, اصلاح کے لیے, اور اچھی نیت اور محبت کے ساتھ. یعنی یہ جو موجودہ کلچر ہے کہ آپ بالکل مارے نہیں, ڈانٹے نہیں, یہ میرا خیال ہے چیزوں کو مزید بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس رہنا چاہیے دونوں چیزوں. ہاں اس میں بلکہ سیرت کا بھی پوری گائیڈ لائن موجود ہے, اس میں میں نے کام کیا تھا کہ کس طرح آپ کو جو ہے نا فرسٹ اسٹیپ لینا ہے, پھر سیکنڈ اسٹیپ لینا ہے. یعنی بچوں کو تھوڑا ایکسپلین کریے گا, کیونکہ یہ والی ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں مطلب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس بہت اچھے لوگ تھے, مگر ہم اسے کنیکٹ نہیں کر پاتے, سب آپ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اس میں پورا جو ہے پروسیس تھا, مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں لیکن میں اس کے اسٹیپس بتا دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو آپ بچے کو سمجھا دیں کہ یہ کام کرنے والا ہے اور یہ کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک بار غلطی کرے گا, 2 بار کرے گا, یعنی اس کو مارجن دیں. یعنی کہ مطلب کچھ احادیث میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ
درجنوں دفعہ اس بچے کو یا جو ملازم ہے اس کو معاف کرو, ٹھیک ہے, یعنی ابھی وہ نادان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. ہماری مزاج لے لینا, ہمیں کوئی نئی چیز اگر جیسا مجھے اپنی سائبر سیکورٹی پڑھانا چاہیں تو مجھے آج سمجھائیں گے تو آج تو سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے کم سے کم کئی مہینے چاہیے سمجھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ مجھے مارنے لگیں گے یا سختی کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے ہاں یہ اس کے لیے بالکل نئی چیز ہے سائبر سیکورٹی. پہلے مجھے جو ہے اس کو بیسک چیزیں سکھانی ہوں گی, کوڈنگ ووڈنگ یہ وہ سب یا چیزیں. اس کو سمپل میتھس بھی بس سمجھا رہا ہوں تو وہ الجبرا کی پہلی کلاس جو ہے وہ مار پٹائی سے مار پڑائی, یعنی اس کو اگر بچوں کو ایون ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے آگے کی چیز ہے, اگر اس کو ٹیبلز نہیں آ رہے تو اس کو مار پیٹ شروع ہوگی. مطلب بچہ ہے, اس نے ابھی شروع کیا ہے. یعنی ہر بچے کی لرننگ کیپیسٹی الگ ہوتی ہے, اس میں بھی اس کا جو نیچرل پرسنالٹی وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ میتھس کے لیے وہ بنا ہی نہ ہو, وہ ایک آرٹسٹ ہو, بورن آرٹسٹ ہو, یا بورن جو رائٹر ہو, ہے نا, اس کو میتھ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اب زبردستی وہ ضروری ہے میٹرک تک آپ کو پڑھنا ہے یا انٹر تک پڑھنا ہے تو کسی وجہ سے پڑھانا ہے آپ کو, لیکن اس کے اچھی اپروچ یہ نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی سختی کرنا ہے. یعنی آپ نے پہلے اسٹارٹ کریں, 1 ہفتہ انتظار کریں, 2 ہفتہ انتظار کریں, 1 مہینہ انتظار کریں, یعنی یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اب تمہیں چیز سمجھ میں آ گئی, اب تم غلطی کرو گے تو اب تمہیں اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایسی چیز کی جا سکتی ہے جو تمہیں بری لگے گی. تو بچہ تھوڑا سا خائف ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں نے غلطی کی, مجھے ایک چیز آ گئی ہے, اب میں شرارت میں یا میں وقت نہ دینے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ کروں گا تو اس پہ کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی مجھے جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں, ہلکی سے اسٹارٹ کریں کہ سمجھانے کے لیے, غصہ اتارنے کے لیے یا اپنے جو ہے نا فرسٹریشن کو اتارنے کے لیے نہیں. پھر تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اب بچہ پھر بھی نہیں مان رہا تو پھر اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی مجھے پنشمنٹ ملے گی, اور یہ اس اور یعنی پورا آپ ڈیفائن کر لیں پورا پروسیس کہ اگر تم یہ ناکام نہیں کرو گے یا یہ وائلیٹ کرو گے رولس کو, پڑھائی کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, تو تمہیں یہ سزا دی جائے گی. اچھا, اس میں بھی مطلب سیرت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو ڈانٹا نہیں, نہ مارا نہیں. یعنی ایک آئیڈیل کنڈیشن تو یہ کہ نہ ہو ایسا, لیکن اس کے باوجود احادیث موجود ہیں کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو تاکہ تمہارے گھر والے ڈسپلن میں رہے. تو وہ کوڑا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ جس سے ڈسپلن میں رہے, یعنی اس کا مائنڈ سیٹ اس سے جڑا رہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. کچھ مطلب وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہوئی اس کام کی, تو وہ بھی ایک سیرت کا پارٹ ہی ہے. یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں, یہ سیرت سے مخالف چیز نہیں ہے اگر کسی بچے پہ سختی کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ نہیں کہا جاتا نا کہ انہوں نے تو کبھی سختی نہیں کی تو آپ بھی سختی نہیں کریں, یہ ایسا نہیں ہے. تو کیونکہ اس کے بعد ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے تھے مختلف معاملات میں, لیکن وہ سختی وہ نہیں ہوتی تھی جو موجودہ ہے. وہ اسی اسٹیپ کے یعنی جو سیرت کا پروسیس تھا اس کو فالو کرتے ہوئے, یعنی جب اپنی اتمام حجت ہو جاتی تھی پھر بھی بچہ جو ہے اپنی ضد میں بھاگیانہ اسٹائل میں کر رہا ہوتا تو پھر جا کے پنشمنٹ کا ہماری عموماً جو ایک چیز ہوتی ہے نماز والا معاملہ ہے کہ جی وہ آپ کی حدیث ہے نا کہ 7 سال میں بچوں کو نماز پڑھو اور 10 سال میں نہ پڑھے تو اس کی وہ کرو. تو ہمارے یہاں وہ والدین 7 سال کی عمر نماز سکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں, اور پھر 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اب تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں پٹائی کروں گا. حالانکہ یہ 7 سے 10 سال کا جو پیریڈ ہے یہ 3 سال ان کو مستقل وہ ری انفورسمنٹ کیا کرتے رہتے خود اپنی رول ماڈل بن کے کہ بھائی آپ خود بھی نماز پڑھیں. تو ویسے آپ دیکھیں جس گھر میں بڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو زیادہ کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی الگ سے بولنے کی نا. بچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر آ کر نماز خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین خود ہی نہیں پڑھ رہے, اب لیکن حدیث بھی پڑھی ہے تو مسئلہ ہے کہ بچوں کو سکھاؤ. بچہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس نے والدہ نے مجھے بتایا, لیکن والدہ تو خود تو ریگولر نماز پڑھتی نہیں ہے, والد صاحب تو بالکل ہی نہیں پڑھتے, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سامنے دکھانے کے لیے ایون نہیں کہ ان کے کہنے پہ وہ چلا بھی جائے گا باہر, ورنہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ بچہ باہر جاتا تھا اور ویڈیو گیمس کی دکانیں ہوتی تھیں وہاں گھس جاتا تھا. وہ والدہ سمجھ رہی ہیں, والد سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بھائی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. بچے صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ فائٹر کھیل رہے ہیں, یا اس زمانے کے جو وہ ہوتے تھے ٹیکن 3 وغیرہ وہ کھیل رہے ہیں, اسنو بروز کھیل رہے ہیں, تو واپس آ کے ہمیں نماز پڑھ کے آ گیا. تو یہ چیز اب ظاہری بات ہے یہاں پہ نہیں ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں پڑھا. تو بچہ پھر والدین جو ہے وہ 3 سال کا جو ایریا تھا بچی کی تربیت کا کہ آہستہ آہستہ کنیکٹ کیسے کرنا ہے صلاۃ سے, نماز سے, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور خود رول ماڈل بن کے, وہ مس کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ پنشمنٹ پر آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے بچہ پھر باغی ہی ہوگا. اور وہی بچہ جب میں آپ کو کیس کی اسٹڈی بتا رہا تھا کہ اس بچے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ والدہ اس کی سختی کرتی تھی کہ وضو ٹائم پہ کرو, صحیح کرو, کوئی چیز جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے. تو وہ بچہ بیچارہ اوسیڈی کا شکار ہو گیا. وہ ہر وقت بس یہ دیکھتا رہتا کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا. وہ ایک کے بعد ایک وضو کیا جا رہا ہے 15-15 منٹ تک وہ وضو کیا جا رہا ہے,
وجہ کیا تھی؟ والدہ کی سختی. ان کو تسلی ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس نے وضو کیا ہوا ہے, دوبارہ کر کے دوبارہ کر کے. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. اب یہ نہیں بتاتے کہ وضو کا بھی جو ہے وہ حدیث موجود ہے نا کہ وہ ایک شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے, نہیں تم نے نہیں کیا, تمہیں نہیں ہوا. یہ والی چیز نہیں بتائی جاتی. تو مطلب وہی بات ہے کہ ہم اپنے پسند کے جہاں پہ ہمیں کوئی چنکس مل جاتے ہیں اسلام سیرت سے تو وہ ہم قبول کر لیتے ہیں. جہاں پہ ہماری اپنی ذات ہٹ ہو رہی ہوتی ہے, والدین کی پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں اوور آل, یا جو مینٹورز ہمارے بنے یا رول ماڈلس ہوتے ہیں وہ خود پہ وہ چیزیں اپلائی نہیں کر رہے تو سمجھ آتا ہے کہ سامنے والے کو ضرورت ہے, میں تو ولی اللہ متقی اللہ ہوں, مجھے تو ضرورت ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو ظاہر بات ہے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی رول ماڈلس ہمارے ایسے ہیں تو وہ وہی بنیں گے. بچے بات سے زیادہ آپ کے ایکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فالو بھی اسی کو کرتے ہیں. اچھا فرحان بھائی, ہم نے کبھی بڑی بات کی اس کے اندر, اس میں پوسٹ کلونیل ایرا کا تذکرہ آیا, کلچر انویژن کا تذکرہ آیا, جو ویسٹرن فلاسفرز کا کام ہے. اس میں سے کچھ تو خیر مطلب کلونیل ایرا کے کچھ پوسٹ کلونیل تھے. فرائڈ وغیرہ کی جو تھیوریز ہیں یا جو ہے وہ اس کی جین پیگیٹ وغیرہ کی ہے, پھر ایرکسن وغیرہ ہیں. تو اب ان سب کو آپ کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی بچے کی, چائلڈ کی, تو اس میں کس طرح اس میں اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سائیکولوجی کا اصل پرپس کیا ہے. سائیکولوجی بیسیکلی نکلی ہے فلاسفی سے نا, یہ فلاسفی ایک سمجھ لیں کہ ایک برانچ ہے. یعنی پہلے کسی کو کوئی ایموشنل یا اس طرح کا ایگزسٹینشیل جو ایشو ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا اسی طرح کے فلاسفرس کے پاس یا دانشوران کے پاس کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس دنیا میں کیوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میرا پرپس کیا ہے, اور مجھ سے یہ دنیا کیا چاہتی ہے, مجھے اس دنیا سے کیا چاہنا چاہیے. تو اس طرح کے سوالات کے لیے جاتا تھا کسی فلاسفر کے پاس, کسی انٹلیکچوئل کے پاس, کسی دانشور کے پاس. تو بتدریج جو ہے ویسٹ نے ایک کام کیا کہ اس طرح کے ایشوز کو اس نے اسپیشلائز کر دیا ایک سائیکالوجی کی فیلڈ میں. تو اب لیکن سائیکالوجی جو ہے نا صرف اس کا ایک پارٹ لے پائی کہ مجھے جو ہے بندے کا جو مائنڈ ہے اور بیہیویئر ہے اس کو کیسے آبزرو کرنا اور کیسے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ اس کا جو فوکس ہے وہ اسپرچول کہہ لیں یا میٹا فزیکل ایشوز سے نکل کے فوکس ہو گیا بندے کی ذات پر, اور بندے کی ذات بھی پوری نہیں, صرف اس کے مائنڈ اور اس کے بیہیویئر پر یا کسی حد تک فیلنگس پر. تو تین یعنی ابھی جو موجودہ جتنے بھی ماڈرن جو سلیبسز ہوتے ہیں وہ تین فیکٹرز پہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کوگنیٹو افیکٹو یعنی جو فیلنگس یا ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, بیہیویئر. تو اب جو سائیکولوجی کا اسکوپ ہے وہ ان تین چیزوں پہ بنتا ہے, مل کے بنتا ہے. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بندے کے ایموشنل اور مینٹل ایشوز ہیں ان کو حل کرنا, یعنی سائیکولوجی کا اسکوپ ہی ہے. اس پورے اسکوپ میں جو ایک اہم بات تھی یعنی جو خصوصاً ہمارے کلچر کے حوالے سے کہ روحانیت, اسپرچولیزم یا میٹا فزیکل جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, اس پہ سائیکولوجی آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کری ہوتی. تو ظاہری بات ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ شروع کے جو سائیکولوجسٹ انہوں نے کام شروع کیا تو ان کا فوکس تھا مائنڈ, صرف مائنڈ. اب اگر ہم اس کی بات کریں, فرائڈ کی بات کریں, تو ان کو جو شہرت ملی تھی انکانشیس مائنڈ کی جو تھیوری ہے, حالانکہ اس سے پہلے موجود تھی لیکن پاپولرائز انہوں نے کی, تو ایک ان کا اچھا کام ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو فوکس تھا وہ چائلڈہڈ جو میموریز ہیں, ڈراماز ہیں, ان کے اوپر حوالے تھا. لیکن اس میں جو ایک بڑا نقصان ہے کہ ان کا تمام تر فوکس جو ہے وہ بایولوجیکل جو فینومنا ہے اس کے اوپر تھا, یعنی لیبیڈو ہے, یعنی جو سیکچوئل بچوں کا انٹریکشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہے. ان کے خیال میں ہماری زندگی کے تمام تر مسائل کا تعلق لیبیڈو یا جو بایولوجیکل انالیسس کے اوپر جو ہاں, تو اسی پہ بیس کرتے ہوئے انہوں نے سائیکو انالیسس کہا کہ بچپن تک پہنچ کر دیکھا جائے کہ بچپن میں اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوئے. ٹھیک ہے, کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا بچپن ہماری زندگی کو شیپ اپ کر رہا ہوتا ہے, لیکن صرف وہی ایک فیکٹر نہیں ہوتا. تو اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے جو ہے ان کے جو شاگرد تھے یعنی کارل ینگ تھے, انہوں نے کام کیا تھا. ان کا تھوڑا سا اسپرچولیٹی سے ریلیٹڈ کام تھا, لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ بدھزم اور ہندوازم سے زیادہ متاثر تھے, تو ان کی اسپرچولیٹی وہاں سے آئی ہوئی تھی. تو ابھی بھی جو ہے نا مطلب اور اس کو تھوڑا سا جو سوشل اینگل تھا وہ ایرکسن صاحب نے جو ہے وہ چنا, یعنی سائیکو سوشل انالیسس کے نام سے جو انہوں نے ایک سائیکولوجی کی جو برانچ بنائی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ بچہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس کا سب سے اہم فیکٹر ہے کہ وہ سوشل انٹریکشنز اس کے کیا ہیں. اس کو انہوں نے مختلف اسٹیجز میں بانٹا کہ اگر 0 سے 2 سال تک ہے تو اس کا ماں باپ سے کیسا انٹریکشن ہو رہا ہے, تو وہ کیا ہے, اس کو اسٹیج کو انہوں نے الگ نام دیا. اسی طرح ٹین ایجرس کی ایج ہے اس کو بالکل انہوں نے کہا کہ ٹین ایج والے میں بندہ اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے نا بنا رہا ہوتا ہے, فارم ہو رہی ہوتی ہے. تو یعنی یہاں تک تمام باتیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو مسنگ فیکٹر تھا کہ بھی چائلڈ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو بچپن کا ایشو ہے وہ مسنگ ہے.
اس میں اسپرچل جو ایشوز ہیں وہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے, نہیں ظاہری بات ہے کہ سائیکالوجی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو کام کرنا ہے مائنڈ افیکٹو پارٹ پہ اور بیہیویئر پہ. تو ظاہری بات ہے وہ اسپرچل اور جو ڈیوائن گائیڈنس ہے یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا زیادہ تر مسائل کا حل ڈیوائن گائیڈنس میں ہے, تو وہ مسنگ ہے. اسی طرح جو جین پیاگے صاحب ہیں, تو ان کا فوکس تھا کہ بچوں کو ایجوکیشن کیسے بہتر جو ہے نا پڑھائی جا سکتی ہے یا بتائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے اس کے مختلف اسٹیجز بتائیں کہ سینسری موٹری اسٹیج ہوتی ہے, بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے لرننگ کرانی چاہیے. اس سے تھوڑا سا بڑا بچہ ہے, پری آپریشنل اسٹیج ہے, تو اس کو کیسے کرانی چاہیے. تو اس طرح انہوں نے لرننگ کی 4 اسٹیجز بتائیں. تو بیسیکلی جس کا مقصد تھا کہ بچوں کی لرننگ اور ان کی ایجوکیشن کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن وہ ظاہر بات ہے پیور 100% جو ہے سیکولر اور لبرل پوائنٹ آف ویو سے ان کا سارا کام ہے. اس میں جو ہے ڈیوائن گائیڈنس کا کوئی رول نہیں ہے, گاڈ کانشیسنس کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی اسپرچولیٹی کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ویسٹ میں ایک خلا سا جو موجود تھا, وہی خلا اب ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بظاہر حالانکہ مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے اور دینی حلقوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جو بچہ پڑھ رہا ہے بچپن سے لے کے اور یونیورسٹی تک, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ خدا نام کی کوئی شے نہیں ہے, پڑھائی میں کوئی چیز خدا سے متعلق نہیں ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ مائنڈ ہے یا بیہیویئر ہے. اگر خدا پڑھایا بھی جاتا ہے تو کہانی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, کہانی کے طور پر, کہ شاید وہ پرانے وقتوں میں ایک تھا جس نے بنایا, اب وہ ہمارے معاملات میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہا. تو جو کچھ کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر نا ایک چھوٹا سا خدا خود بن جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ مطلب یہ تو کافی ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز کا سب سے پسندیدہ جملہ ہے نا, جو کرنا ہے خود کرنا ہے, اور ہاں تو جو لو یو اونلی لیو ونس والا جو ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک پوری جو ہے نا مطلب اب ایک تحریک چل رہی ہے, یعنی وہ ہے لبرل اسپرچولیٹی کی یا ایتھسٹ اسپرچولیٹی. یعنی آپ یقین مانیں گے بولے ایک تحریک چل رہی ہے, یعنی ظاہری بات ہے ان کو خلا تو موجود ہے نا, یعنی وہ کس کو اپنی خواہشات سے تو پورا نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو خدا بنا کے تو پورا نہیں کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندے کو کچھ نہ کچھ سکون ملے, یعنی جو خلا ہے وہ پورا ہو. تو اس کو مختلف نام دیتے ہیں, اور وہ کافی بڑی تحریکیں ہیں جو ویسٹ میں چل رہی ہیں, اور سائیکالوجی میں یہ چیزیں موجود ہیں اور جو ہے نا اس میں انفیوز کی جا رہی ہیں. کبھی وہ مائنڈ فلنس کے نام پہ کی جا رہی ہیں, کبھی وہ بریتھنگ کے نام پہ کی جا رہی ہیں کہ اس سے جو ہے بندہ پرسکون محسوس کرتا ہے. تو وہ پریکٹسز جو کبھی پہلے اسپرچولیٹی یا صوفیزم میں جو موجود ہوتی تھیں, اب وہ پوری طرح سائیکالوجسٹ اپنا رہے ہیں. لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ بھائی یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کہ خدا بھی کوئی فیکٹر ہے جو ہماری نفسیات پہ عمل درآمد جو ہے نا ہمارے عمل پہ اور ہمارے کریکٹر پہ اثر انداز ہو رہا ہے. ابھی بھی یہ ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو یہ مطلب ویسٹ کے کہہ لیں سائیکالوجسٹ کا, ایون کہ جو ان سے ریلیٹڈ اب جو ہماری کلچر کے جو سائیکالوجسٹ ہیں, تھراپسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو 100% وہی ہوتا ہے. وہ بس وہ کام بسم اللہ کر کے ہوتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہی ہوتا ہے کہ بھی آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں وہ آپ کی زندگی کو شیپ اپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں لوگ بالکل, ہاں اصل میں دیکھیں موجودہ جو سائیکالوجی نا چند بیسک کانسیپٹس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ڈس فنکشنل فیملی ہے وہ مسائل کا سبب ہے, آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں وہ آپ کے تمام زندگی کے مسائل کا سبب ہے, آپ کے جو بچپن کے ایشوز ہیں وہ آپ کے جو ہے نا ایشوز ہیں, یا آپ کی زندگی میں کچھ مسنگ رہا ہے, یعنی آپ کی والدہ موجود نہیں, والد موجود نہیں تھے, تو وہ مسنگ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. بس آپ کو اس کو تھیراپی لیتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. سائیکیٹرسٹ وہ چیز جو ہے وہ دوائیاں دے کے کر رہے ہیں, تھراپسٹ وہ چیز جو ہے ٹاک تھراپی کے تھرو کر رہے ہیں. یعنی سائیکو انالیسس کا جو نیا نام ہے وہ ٹاک تھراپی ہے. یعنی ابھی کہا جاتا ہے کہ فرائڈ کا کوئی کردار نہیں ہے. ابھی بھی بیسیکلی جو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا لسٹ, تو اس میں یو ایس میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ 40% ابھی بھی سائیکو انالسٹ کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اور 50% جو ہے وہ سی بی ٹی یعنی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, وہ زیادہ مقبول چیز ہے کہ وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. تو بقول ان کے ایویڈنس بیسڈ ہے, میرے خیال میں وہ بھی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے. تو اچھا ایک الزام جو اس پہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی اگر جو اسلام سے ریلیٹڈ ہم سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا ہے, امپیریکل نظر نہیں آ رہا تھا, امپیریکل نہیں ہوتی نا. تو یہی چیز نا ایگزیکٹ آپ تمام سائیکالوجی کی تھیوریز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آج تک کوئی ایسی ویلڈ ریسرچ موجود نہیں ہے کہ کوئی انکانشیس نام کا کوئی چیز ہمارے ذہن میں موجود ہے, یعنی کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کوئی انکانشیس کوئی چیز ہے. یعنی یہ ایک تھیوری ہے, اور کامن سینس بتاتی ہے ہاں ایک چیز ہونی چاہیے جو مطلب آٹومیٹکلی ہمارے آپریشنس کو رن کر رہی ہے ہمارے جسم کے, تو کوئی چیز ہونی چاہیے تو ہم نے مان لی, ہاں ٹھیک ہے. لیکن سائنٹیفکلی پروون کوئی چیز نہیں ہے کہ بھی آپ کے ذہن میں کس جگہ پہ انکانشیس مائنڈ موجود ہے یا سب کانشیس مائنڈ کہاں موجود ہے, وہ کن حصوں پہ مل کے بنتا ہے. کوئی جو ہے نا سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے. تو
دیکھا جائے تو امپیریکلی ان کے پاس بھی بہت ساری تھیوریز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن سوال صرف اسی پہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کا نام آ جائے کہ آپ ثابت کریں, ایویڈنس دیں. تو یہی چیز اگر آپ پوچھیں بھی اب سب کانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے, صحیح, دے ہیو نو آنسر. یا مطلب ایک بچہ یعنی ایک فیملی میں 4 بچے ہیں, وہ ایک ہی طرح کے ٹراماز سے گزرے, مار پیٹ سے, یا ان کے والد نہیں تھے, والدہ نہیں تھے. 3 بچے تو بالکل نارمل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کا. ایک بچے کو کیا مسئلہ ہے, کیوں ہے؟ تو یہاں پہ مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. صرف چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہی اہم نہیں ہیں, بہت ساری اور چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں کہ بچہ کیسے پرسیو کر رہا ہے چیزوں کو. کچھ بچے نیچرلی بہت فطری طور پر الائن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا قدرت سے, تو وہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زندگی کی ڈیزائن ہی ایسی کی گئی ہے کہ اس میں مسئلے آئیں گے اور چلے جائیں گے. اگر میں اسٹک ہو گیا ہوں اس مسئلے میں تو پھر وہ مسئلہ میرے سے چمٹ جائے گا. تو وہ جو بچہ جس مسئلے سے چمٹ جاتا ہے نا, تو وہ عموماً ایموشنل ایشوز کا شکار ہوتا ہے. تو میری اپنی پریکٹس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یار آپ بندے کی کور انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی اس دنیا میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, برا ہوا, ایون آپ کی فیملی ڈس فنکشنل تھی, آپ کے چائلڈہڈ کے ٹراماز ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہوئے کیوں, ان کا پرپس کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو اس میں تو کہا جاتا ہے وما خلقت ھذا باطلا, یعنی زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے کوئی ایک بھی چیز بیکار نہیں ہے, یوز لیس نہیں ہے. یعنی جو بھی ہماری زندگی کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ ہمیں کوئی لیسن دینے آیا ہے, کوئی پرپز لیے ہوئے. اگر آپ کے والد موجود نہیں ہیں, یعنی ایک اگر اسٹڈی کی جائے نا تو دنیا کے زیادہ تر جو بڑے پرسنالٹیز کہہ لیں, بڑے نامور شخصیات ہیں, ان میں زیادہ تر کی والد صاحب موجود نہیں تھے یا ان کی والدہ موجود نہیں تھی, وہ یتیم تھے. تو وہ کیسے اتنے بڑے بن گئے؟ ان کو بھی چائلڈہڈ ٹراماز کا شکار ہو کے جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہونا چاہیے تھا, تھیراپسٹ کے پاس ہونا چاہیے تھا, اور روتے دھوتے ہونا چاہیے تھا. وہ تو جو بندہ سمجھ جاتا ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سیٹنگ میں کیوں ڈالا ہے, یا قدرت نے, اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں, لوگ چڑھتے ہیں کہ بھی آپ کیوں نام دے رہے ہیں سائیکالوجی میں, یا تو قدرت نے آپ کو ایک ایسی فیملی میں کیوں ڈالا ہے جہاں پہ والد صاحب آپ پہ تشدد کرتے ہیں, یا والدہ مجھ پہ تشدد کرتی ہیں, یا والدین مجھ پہ توجہ نہیں دیتے, یا مجھے محبت نہیں ملی, مجھے شفقت نہیں ملی, اٹیچمنٹ نہیں ملی, فلانا ڈمکانا. یہی مطلب آپ دیکھیں کہ 99% لوگوں کے جو سائیکالوجسٹ کہہ لیں یا جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ بھی بچے کے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے اب اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں, یا میرے ساتھ یہ ڈرامہ ہو گیا تھا, مجھے سیکشل ابیوز کیا گیا تھا, یہ کیا تھا, تو میں اب ان سے کیسے نکل سکتی ہوں, تو یہ ساری زندگی کا روگ ہے جو لگا رہے گا. لیکن جس لمحے آپ سمجھ جائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کیوں تھا, تو اور اپنی کور انڈرسٹینڈنگ پہ کام کر لیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا تھا, میں اس فیملی میں کیوں آیا تھا, اور زندگی میں میرے جو ایکسپیرینسز برے ہوئے کیوں ہوئے تھے, تو اس کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھنی شروع ہو جاتی ہیں. وہی بات کہ آپ ایپسٹرومالوجی سے اگر لنک کر لیں اس کو تو ہاں کر لیں, اور اس کو اگر قرآنک ایپسٹرومالوجی سے لنک کر لیں تو آپ کو تمام طرح جو ہے نا مطلب روشن راہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایکسپیرینس جو مجھے لگ رہا ہے برا, یا مجھے لگتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے ٹیریبل ایکسپیرینس تھا, وہ اس کی زندگی کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس کو کچھ سکھانے آیا ہوتا ہے. جس لمحے یہ کور انڈرسٹینڈنگ چینج ہوتی ہے بندے کا, میں نے مطلب لٹرلی دیکھا ہے کہ لوگوں کے مسائل زندگی بھر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں انسٹنٹلی لوگوں نے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور محبت و شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا جس چیز کو میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہا تھا تو میرا سب سے بڑا گفٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے. فرحان بھائی جو ہے وہ آپ ایک ہیلنگ منٹور بھی ہیں, اور آپ نے انرجی ہیلنگ کا ایک اچھا ایکسپیرئنس بھی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا کہ یہ جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں خصوصاً بچوں کے اندر, ویسے تو شاید انرجی ہیلنگ ایک مطلب اگر بڑے فرد کے ساتھ کی جائے تو شاید زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو وہ بیگیج ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو گراتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ایک بچہ کس طریقے سے بینیفٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹین ایجر کو لیں اور ٹین ایجر پہ کام کریں تو آپ کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں؟ آپ کا ویسے جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک کلائنٹل بھی ہے نا, تو وہ تھوڑا پاکستان کے حساب سے بتائیے گا, اور پھر جو یو کے یا مڈل ایسٹ اور یو ایس وغیرہ میں کچھ کیس اسٹڈیز آپ سے شیئر کرتا ہوں, تھوڑا سا چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے ایک یو کے میں خاتون ہے, تو ان کے بیٹے کا جو ہے شاید اسٹمک کا ایشوز تھا, یا ہاں مائگرین کا ایشو تھا ان کا نا. تو ان سے میں نے پہلے تو ایک کاؤنسلنگ کا سیشن کیا اس بچے کے ساتھ, تو جانا کہ مطلب مسئلہ کیوں ہے. تو پتہ چلا کہ کچھ اسکول میں جو کچھ بچے اس کے ساتھ بولیں گے یا کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتے, تو اس وجہ سے اس کا مائگرین شروع ہوا. اچھا یہ اس کو بولتے ہیں یہ سائیکوسومیٹک لوپ ہوتا ہے, یعنی جو ہماری بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ کو اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہمارا مائنڈ متاثر ہوتا ہے تو ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے. وہ مختلف طرح کے ایسے درد ہوتے ہیں جو عموماً ٹیسٹ وغیرہ میں پکڑے نہیں جاتے. یعنی ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں, دوائی کھانے کی ضرورت نہیں, لیکن بندے کو مائگرین ہو رہا ہے, شدید ترین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو شدید ترین ہو رہا ہے,
یا کمر کے مسائل ہیں, لوگوں کی کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے مسلسل نا, تو ان کا تعلق ہوتا ہے ان کے ایموشنل ایشوز سے. اگر آپ ایموشنل ایشو کی جڑ کو پکڑ لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں تو درد انسٹنٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی یہی کیس اس بچے کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ اس کی والدہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا UK سے کہ بھئی اس کا مائگرین کا بہت مسئلہ ہے, ہم دوائیاں بھی لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کافی عرصہ ہو گیا تھا, کئی سال ہو گئے تھے. تو سب سے پہلے میں اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن کیا, تو اس جڑ کو پکڑ کے اس کو ٹھیک کیا, اور اس کے بعد ایک ہیلنگ کی ٹیکنیک کہلاتی ہے انرجی ہیلنگ. ایک مخصوص ٹیکنیک ہے, اس کا ایک مخصوص پروسیس ہوتا ہے, کچھ ٹولز ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے جو پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ اپنی انرجی کو یعنی بایولوجیکل انرجی کو بڑھاتا ہے اور اس بندے کو چینلائز کرتا ہے جو بیمار ہے. تو یعنی اس کی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا انرجیٹک پیٹرن جو جسم کا انرجیٹک یا بایولوجیکل انرجی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. تو پریکٹیشنر اپنی انرجی کو اس بیمار بندے کو چینلائز کرتا ہے, اس کی جو انرجی ہے یا تو ڈسٹرب ہوتی ہے تو کوہیرنٹ ہو جاتی ہے, فلو میں آ جاتی ہے, یا اگر کم ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے, جو صحت مند بندے کی انرجی ہونی چاہیے. تو 1 مہینے تک میں نے اس کا انرجی ہیلنگ کا علاج کیا, تو اس بچے کا درد ٹھیک ہو گیا, اور آخری اطلاع تک وہ بالکل ٹھیک تھا. جو چیز مطلب ڈاکٹرز ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے, میڈیسن ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی, انرجی ہیلنگ کی ٹیکنیک نے اور ایک سمپل کاؤنسلنگ کے سیشن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اچھا, اسی طرح ایک بچہ جو تھا اس کے والد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, وہ برٹش کونسل میں جو ہے کام کرتے ہیں, وہ کہیں میری پوسٹر وغیرہ پڑھتے تھے انرجی ہیلنگ اور بچوں کے ایشوز کے حوالے سے. تو انہوں نے رابطہ کیا کہ میرے بیٹے کے نا پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے, اور انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا ایک انفیکشن ٹائپ کی چیز ہے, لیکن وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئیں اس بچے کو. تو وہ بڑا گول مٹول سا بچہ تھا, 10 میرے خیال میں ایڈولسنٹ ایج میں تھا اپنے نا. تو اس سے میں نے وجہ پوچھی تو پتہ چلے کہ وجہ کیا تھی کہ وہ اسکول وین میں جو ہے نا کچھ بچے مسلسل اس کے بولی کرتے تھے, کئی برسوں تک کرتے رہے. تو اس کی وجہ سے اب جب بھی اس نے مدرسے جانا ہوتا تھا یا اسکول جانا ہوتا تھا تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا, کیونکہ اس کا تعلق تھا اسکول جانے اور بچوں کے اگریسو بیہیویئر سے. اب وہ جس مدرسے میں جا رہا تھا وہاں قاری صاحب سختی کرتے تھے, تو جب وہ جانے کا سوچتا تھا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا. تو ایک تو اس مسئلے پہ کام کیا, یعنی اس کے جو کور میموری ہوتی ہے یعنی اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے ذریعے جتنی بھی ٹربلڈ میموریز ہیں جو آپ کے مسائل کا سبب بن رہی ہوتی ہیں یا بیماریوں کا سبب بن رہی ہوتی ہیں, آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹریس ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم سے نکل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو ایک کام تو میں نے ہی کیا, اس کے ساتھ چند انرجی ہیلنگ کے سیشنز کیے. ایک تو اسی وقت کیا جب میرے پاس آیا تھا تو اس نے باقاعدہ اپنے والد صاحب کو کہا تھا کہ مجھے لگا کہ ایک انرجی ایک گولا سا تھا میرے پیٹ میں جو نیچے کی طرف چلے گا, مجھے محسوس ہوا جاتے ہوئے باقاعدہ, یعنی اس نے کہا ہی اپنے والد صاحب سے نا. تو اس کے میں نے چند سیشنز انرجی لیں کے کیے تو اس کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا. بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ٹھیک ہی چل رہا ہے, اللہ کہ کوئی ایسی چیز کھا لے جو ہیوی ہو تو پھر درد ہوتا ہے, ورنہ اس کا عموماً ٹھیک رہتا ہے درد. تو کچھ ایسے ایشوز مطلب ٹیکنیکس ہیں, ٹولس ہیں جو مطلب ہو سکتا ہے اس طرح سائنٹیفک نہیں کہلائی جا سکتی بقول سائیکالوجی کے نا یا نیورو سائنس کے, یا کہہ لیں اس طرح کے جو سائنٹیفک جو اپنے آپ کو سائنٹیفک کہتے ہیں, جو میرے نظر میں ہے نہیں سائنٹیفک, وہ خود بھی ویسے ہی ہیں ایبسٹریکٹ تھیوریز پہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کام نا. لیکن کوئی ایسی تھیوری آتی ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اس کو سوڈو سائنس بول دیتے ہیں وہ کہ بھائی یہ تو سوڈو سائنس ہے اور اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے یا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. ظاہر پتہ ہے کہ بات صحیح ہے کہ انرجی ہیلنگ کا ایویڈنس تو نہیں دیا جا سکتا کہ ہاں میرے جسم سے نکل کے آپ کے جسم میں جا رہی ہے تو اس کو ہاں, لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں جو پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ میری انرجی آپ کے اندر گئی ہے, تو کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. یعنی جو برین ویو لینتھ ہوتی ہے نا اس میں جو ہے مطلب ایک تجربہ کیا تھا انرجی ہیلر نے کہ اس اپنی انرجی کو ایک سامنے والی بندے کی انرجی پہ ٹرانسمٹ کیا اور وہ بندہ کنیکٹڈ تھا برین ویو انرجی کو کیچ کرنے والی ڈیوائس سے. تو اس کی برین ویو کی فریکوینسی باقاعدہ چینج ہونی شروع ہو گئی تھی جیسے جیسے انرجی بڑھتی جا رہی تھی. تو مطلب لیکن وہ پھر بھی جو سائیکالوجی ہے اس سے ریلیٹڈ فیلڈ ہیں وہ لوگ اس کو سائنٹیفک نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اتنا ضروری نہیں ہر چیز کو آپ مانیں بھی, لیکن کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو بہت افیکٹو ہیں اور مسائل کو حل کرتی ہیں جو عموماً سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ فالو نہیں کر رہے یا کرنا نہیں چاہتے. تو وہ ایک وسن میں بن جاتا ہے نا, اکیڈمک ڈائسپورا ہوتا ہے, اس سے باہر جانا وہ پسند نہیں کرتے. اس سے باہر والوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ کمی کمین ہے, ہم اصل میں ایلیٹ ہیں. تو وہ ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو اپنی ایگو ہے کہہ لیں یا اپنا اسٹینڈرڈ سوشل اسٹینڈرڈ, اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسی ٹیکنیکس کو نظر انداز کر رہے ہیں جو لوگوں کے مسائل کو بہت تیزی سے حل کر سکتی ہیں جو وہ کر نہیں پاتے. چلیں, بہت شکریہ فرحان بھائی, آپ کے ساتھ ایک نہیں مجھے بھی بہت مزہ آیا. یہ اس طرح کے ٹاپکس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی, وہ کی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک الٹرنیٹ کا پتہ چلے کہ تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے جو کیونکہ جو بڑوں کے ایشوز ہوتے ہیں وہ اسی ایج گروپ میں ہوتے ہیں جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا. ہاں بالکل, اور چلے بہت اچھا رہا.
تو پھر نہیں مجھے بھی بہت مزہ آیا. انشاءاللہ پھر اگر آپ موقع دیں گے تو دوبارہ بھی ضرور گپ چلے شپ ان کریں شاء گے. اللہ تعالیٰ اس کی پر ہم کریں گے. بالکل ٹھیک.